اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے۔ امتحان کس چیز کا ہے؟ لِيَبْلُغَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا۔ وہ یہ دیکھے گا کہ ہم میں عمل کو کون خوبصورت بناتا ہے۔ دوسری جگہ لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، ہم دیکھیں گے کہ تم میں عمل کو خوبصورت کون بناتا ہے۔ لیکن ایک عجب بات ہے کہ پیدا کیا جائے، ساری کائنات انتہائی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی، ایک چونٹی 1 سینٹی میٹر سے آگے نہیں دیکھ سکتی، آپ اس کا لائن میں چلنا دیکھیں، اور دیمک کو نظر ہی کچھ نہیں آتا، تو بالکل اندھی ہوتی۔ تو افریقہ کے سفر میں جنگلوں سے گزر ہوا، ان کو اتنے بڑے بڑے گھر بنے ہوئے مٹی کہ ہتھوڑے ٹوٹ جائیں ان کو توڑنے کے لیے، کلہاڑی کند ہو جائیں ان کو توڑنے کے لیے، اندھی۔ انسان کے بارے میں یہ فرمایا وَاللَّهُ أَخْرَجَكُم مِّن بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئًا، اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے۔ باقی مخلوق ماں کے پیٹ سے ہی تعلیم یافتہ پیدا ہوتی، انسان کا بچہ ماں کے پیٹ میں 9 ماہ رہتا ہے، 2 سال تک اسے پتہ نہیں ہوتا میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے، مجھے چلنا کیسے ہے، مجھے کھانا کیا ہے۔ مرغی کا بچہ انڈے میں صرف 21 روز رہتا ہے، وہ باہر بھی خود آتا ہے، آتے ہی چلنا بھی جانتا ہے، کھانا بھی جانتا ہے، اپنی غذا کو بھی سمجھتا ہے، اپنے مفید اور مضر کو بھی جانتا ہے، اور ماں کو بھی پہچانتا ہے، اور دوست اور دشمن کو بھی جانتا ہے۔ بلی کو دیکھتے ہی واپس آتا ہے، حالانکہ اس نے تو آج ہی بلی کو دیکھا ہے۔ کہاں سے یہ علم آیا ہے کہ یہ دشمن ہے؟ چوہا آج اپنے گھر سے نکلا، بلی دیکھی بھاگ کے واپس، یہ علم کہاں سے آیا؟ آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ دوسری بات کہ ساری مخلوق کا علم پرفیکٹ، صحیح علم ہے ان کے پاس، اور وہ اس علم کے خلاف کرتے ہی نہیں، صرف جاندار نہیں، بے جان۔ آم کبھی بھول کے کریلا نہیں اگائے گا، آم پہ آم ہی آئے گا، سیب پر سیب ہی آئے گا، ناشپاتی نہیں آ سکتا۔ وہ اپنے علم کے خلاف بھی نہیں کرتے، اور ان میں غلط علم فیڈ بھی نہیں ہوتا، صحیح علم اندر جاتا ہے، غلط جاتا ہی نہیں، کیونکہ وہ پہلے سے لے کر آتے ہیں۔ اب بکری کے سامنے پلاؤ پکا کے رکھو، کہے گی میرا تو پرہیز ہے، میں تو نہیں کھا سکتا، ڈنڈے مار کے اسے مار دو نہیں کھائے گی، گھاس رکھو سوکھا بھی تو شروع ہو جائے گی، بس شیر کے آگے زعفران کا تازہ گھاس رکھو، کہے گا مولانا صاحب پرہیز ہے میرا، گوشت رکھو تو کھائے گا۔ ایک تو صحیح علم جانتے ہیں، ایک اپنے علم کے خلاف کرتے نہیں۔ انسان جاہل پیدا ہوتا ہے، لا تعلمون شیئا، پھر یہ علم لیتا ہے، اور عجب بات ہے صحیح جان کر بھی غلط کرتا ہے، جانور غلط کرتا ہی نہیں۔ اب شوگر والے کے سامنے مٹھائی رکھو گے، کھو کھاوے نہ تو انہوں نہ پلوے، وہ کہے گا ادھی گولی وقت کھا لو مانگ۔ تو ایک انسان پیدائشی طور پر جاہل، آگے 2 منڈیاں ہیں، سچ کی اور جھوٹ کی، صحیح کی اور غلط کی، 2 راستے ہیں۔ اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا هَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ۔ 2 راستے، دونوں پر چلنے کے لیے اسباب بھی موجود ہیں، بتانے والے بھی موجود ہیں، 2 علم ہیں،
دونوں کے بتانے والے بھی موجود ہیں، سکھانے والے بھی موجود ہیں، چلنے والے بھی موجود ہیں۔ لیکن انسان صحیح جان کے بھی غلط کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ سچ کا کون انکار کرتا ہے کہ دنیا کی خوبصورت ترین صفت ہے سچ۔ سارا بازار جھوٹ بولتا ہے کہ جانتے ہوئے کہ سچ نجات دیتا ہے، جھوٹ ہے۔ تو انسان اپنے علم کے خلاف کرنے کی طاقت رکھتا ہے، غلط اور صحیح دونوں لینے کی طاقت رکھتا ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو امتحان کے لیے پیدا فرمایا ہے۔ پھر اس کے ساتھ کچھ بنیادی کمزوریاں، ایک تو ہم پیدائشی جاہل پیدا ہوئے، چند خامیاں بڑی۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اے میرے بندے تو جلد باز بہت ہو۔ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا، ظالم بھی بہت ہو اور جاہل بھی بہت ہو۔ کوئی چھوٹے موٹے جاہل نہیں ہو، بہت بڑے جاہل، چھوٹے موٹے ظالم نہیں ہو، بہت بڑے ظالم۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بہت بڑے درجے کے ناشکر ہے۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، بہت زیادہ لڑنے جھگڑنے والے، غصے والے ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا، بہت بڑے ناشکر ہو۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ فَتُورًا، بہت بڑے بخیل۔ یہ چند بنانے والے نہیں، ہمارے نقائص ہمیں بتائے ہیں، قرآن سے ایکس رے کر کے ہمیں بتایا ہے کہ ایک تمہارے اندر پیدائشی یہ چند سقم ہیں، جاہل، ظالم، جلد باز، بخیل، ناشکرہ، غصے اور جھگڑے والا۔ اور بھی کبھی سر ہیں، حلوم، جزور، منون، یعوس، قنوط، فرح، فقور، یہ سب اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جس نے پیدا کیا اس نے بتایا۔ یہ سب کچھ بتا کے اللہ ہم سے یہ اقرار کروانا چاہتا ہے کہ تم کہو میں جاہل، مجھے کچھ نہیں آتا۔ چونکہ سیکھنے کا کام اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدمی کہتا ہے مجھے نہیں آتا۔ جب وہ پہلے سے ہی دعوے دار ہو مجھے سب پتا ہے، وہ اسے کون سکھائے؟ تو اللہ ہم سے اعتراف کرواتا ہے، مانو کچھ نہیں آتا۔ ویسے بھی اتنی بڑی کائنات کا ہم ایک چھوٹا سا جز ہیں، اور جز اپنے کل کو کیسے پکڑ سکتا ہے؟ اب ہم ایک چھوٹے سے ہال میں بیٹھے ہیں، اور یہ میزان بینک کی عمارت بہت بڑی ہے، یہاں بیٹھ کر ہم ساری عمارت کا علم حاصل نہیں کر سکتے۔ کائنات اتنی وسیع ہے کہ اس کی لمبائی چوڑائی کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس میں زمین ایک ڈاٹ ہے، اس ڈاٹ میں بھی پھر 71% پانی چلا گیا، 29% خشکی آئی، اس خشکی میں ایک چھوٹا سا پاکستان ہے، اس میں ایک چھوٹا سا کراچی، اس میں ایک چھوٹا سا طارق جمیل، اس کی کیا اوقات ہے؟ تو لاجیکلی بھی نظر آتا ہے کہ انسان بہت جاہل ہے، اور اللہ کی خبر بھی ہے میرے بندے کچھ نہیں آتا۔ لہذا اب کیا کر؟ اب یہ کر کہ جس نے پیدا کیا ہے اس کے پیچھے چل۔ جو روزانہ بچوں کے ساتھ ماں باپ لڑ رہے ہوتے ہیں، آپ کو نہیں پتا، ہم جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، جو کہہ رہے ہیں وہ کرو، آگے ان کے من میں کچھ اور سمایا ہوتا ہے، وہ کہتا نہیں ہم نے نہیں کرنا، ہم نے یہ کرنا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے، کبھی ماں سے تھپڑ، کبھی باپ سے تھپڑ۔ اور یہی کچھ جب اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ تو کچھ نہیں جانتا، جو میں کہتا ہوں وہ کر، تو اللہ سے ٹکر لیے ہوئے کہ اللہ رکی کر۔ اللہ کے نبی کو کیا، وہ تو 1400 سال پہلے کی بات ہے۔ تو جو لاجک آپ اپنے بچوں کو پیش کرتے ہیں وہی اللہ آپ کو پیش کرتا ہے۔ جو ٹیچر اپنے شاگردوں کو لاجک پیش کرتا ہے، بچوں آپ نہیں جانتے جو ہم جانتے ہیں، یہی اللہ کہتا ہے واللہ یعلم ما انتم لا تعلمون، اللہ جانتا ہے تم نہیں جانتے۔ لہذا اگر اپنی زندگی کو کسی کنارے لگانا ہے اور آنے کا مقصد کچھ پانا ہے تو جس نے بنایا ہے ادھر لوٹو۔ وہ کیا کہتا ہے؟ کیونکہ میں نے تو درخواست نہیں پیش کی تھی کہ میں دنیا میں آ جاؤں، اور نہ اب میں چاہتا ہوں کہ میں مر جاؤں، لیکن آنا بھی میری
مجبوری بن گیا اور جانا بھی میری مجبوری ہے، جانا ہے۔ کل شیء ہالک، ہر شے کے لیے ہلاکت۔ کیا دن ہوگا جب ملک الموت بھی پسینے پسینے ہوگا۔ اذا زلزلت الارض زلزالها، اذا الشمس كورت، واذا النجوم انكدرت، واذا الجبال سيرت، واذا العشار عطلت، واذا الوحوش حشرت، واذا البحار سجرت، واذا النفوس زوجت، واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، إذا السماء انفطرت، وإذا الكواكب انتثرت، وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت۔ قیامت کو اللہ بیان کرتا ہے، ہلا دینے والی آیات، دوڑ 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 جیسے ٹھوڑ 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 دھماکے ہو، دل دماغ کو لرزا دینے والی۔ کیا دن ہوگا جب سب، نہ کوئی آج رونے والا ہے، نہ کوئی نوحہ لکھنے والا ہے، نہ کوئی کفن دینے والا ہے، نہ کوئی قبر کھودنے والا ہے۔ آج مالک مملوک سب مرے پڑے، پھر پہلا آسمان، دوسرا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، ساتوں آسمان کو موت کا پیالہ پلانے کے بعد پھر جب اللہ تعالیٰ فرمائے گا فَلْيَمُتْ حَمْلَةُ الْعَرْشِ، عرش کے فرشتے بھی مر جائیں، پھر کہے گا فَلْيَمُتْ جبریل و میکائیل، جبریل و میکائیل بھی مر جائیں، تو اس وقت اللہ کا عرش گول اٹھے گا۔ ایموت جبریل و میکائیل، یا اللہ کہا یہ جبریل میکائیل بھی گئے، مطلب یا اللہ ان کو تو بچا لے، یہ تو سب سے پہلے تیری مخلوق۔ اسکت، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اسکت، خاموش، فقط كتبت الموت على من كان تحت عرشی، میرے عرش کے نیچے سب نے مرنا ہے۔ لو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله فيها مخلد، دنیا میں کوئی باقی رہتا ہو، موت سے بری ہوتا تو اللہ کا حبیب ہوتا، اللہ نے ان کو گزار دیا اس سے، ہاں اختیار دیا، عش ما شئت۔ میرے محبوب کتنی عمر چاہیے؟ جتنی چاہیے آپ لے لیں، لیکن انک میت، موت ضروری ہے، اس سے صرف آپ کا رب پاک ہے، باقی سب کو اس سے گزرنا ہے۔ جبریل میکائیل مر جائیں گے، پھر اللہ کہے گا کون باقی ہے؟ اسرائیل کی بھی ٹانگیں کانپ رہی ہیں آج، وہ کہے گے اللہ اسرافیل باقی اور میں باقی، تو اللہ کہیں گے فَلْيَمُتْ اسرافیل، اسرافیل مر جائے، تو وہ گرے گا اور سور جو پکڑا ہوا تھا وہ اس کے ہاتھوں سے نکل کر عرش کے ساتھ جا کیسے لٹک جائے گا، پھر اللہ پوچھے گا کون باقی ہے؟ تو ملک الموت کو پتہ لگ گیا کہ میری بھی آ گئی باری، تو ایسے کام کہ اللہ بس اب تو میں ہی باقی، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے مت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِّنْ خَلْقٍ، تو بھی مر جا، تو بھی میری ایک مخلوق ہے، سب کو ختم۔ پھر ساری کائنات موت کی وادیوں میں دھکیل کر اللہ تعالیٰ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، پھر دوبارہ کہے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی میرا شریک ہے تو آؤ، پھر تیسری دفعہ فرمائے گا من کان لی شریکا فلیات، کوئی ہے آؤ، پھر زمین آسمان کو اللہ جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا الملک، میں بادشاہ، پھر دوسرا جھٹکا دے گا، کہے گا انا القدوس السلام المومن، میں ہوں قدوس السلام المومن، پھر تیسرا جھٹکا دے گا، پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر، پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک، بادشاہ کدھر ہیں؟ کوئی ہو تو جواب دو،
این الجبارون، ظالم کدھر ہے؟ کون بولے؟ پھر کہے گا این المتکبرون، تکبر کرنے والے، ایڑی مار کر چلنے والے کہاں چلے گئے؟ لا تمش فی الارض مرحا انک لن تخرق الجبال، لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا، مت اکڑ کے چل، نہ تو زمین پھاڑ سکتا ہے، نہ گردن اونچی کرنے سے پہاڑوں کے اوپر جا سکتا ہے، تواضع سے چل، عاجزی سے چل۔ محلب بن ابی صفرہ کا بیٹا یزید بن محلب عراق کا گورنر تھا، تو بڑا تکبر سے بازار میں جا رہا تھا، تو مالک بن دینار نے کہا اتق اللہ، اوائے اللہ سے ڈر، کیسی چال چلتا ہے؟ وہ کہتا ہے لعلک لم تعرفنی، لگتا ہے تم مجھے پہچانتے نہیں، میں کون ہوں؟ کہنے لگے جانتا ہوں، تم سے زیادہ تمہیں جانتا ہوں۔ کہا وہ کیسے؟ کہ تیری ابتدا ایک نطفہ، تیری انتہا ایک میت، اور اس کے درمیان تو گندگی کا ٹوکرا۔ تو زمانے کے بگڑے بھی آج کے اچھوں سے بڑے اچھے تھے، تو اس کا سر جھک کے کہنا عرفتنی حقا، تو نے مجھے صحیح پہچانا ہے۔ پھر اللہ کہے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ جواب دینے والا تو ہے ہی نہیں، پھر کہے گا للہ الواحد القہار، آج اکیلے اللہ کی حکومت۔ پھر اللہ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا انا الذی اعیدها، میں نے دنیا بنائی، میں نے مٹھائی، دوبارہ زندہ کر دوں گا۔ ما خلقکم ولا بعثکم الا كنفس واحدہ، تم سب کو بنانا، مارنا، اٹھانا ایسا ہی جیسے ایک کو بنانا، مارنا، اٹھانا، کوئی مشکل نہیں اس شہنشاہ عالم کے نزدیک۔ علی کل شیء قدیر، سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم۔ تم میزان بینک والے اسے یاد کرو نہ کرو، ساری کائنات اس کی تسبیح پڑھتی ہے، عزت و حکمتوں والا، لہو ملک السماوات والارض، زمین آسمان کا بادشاہ، یحیی و یمیت، زندگی موت کے فیصلے کرنے والا، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر قادر، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہ اول وہ آخر وہ ظاہر وہ باطن۔ میرے نبی نے کہا انت الاول فلیس قبلک شیء، میرے رب تو وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں، وانت الاخر فلیس بعدک شیء، تو وہ آخر ہے جس کے بعد کچھ نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو وہ بلند ہے کہ تیرے اوپر کوئی نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ایسا چھپا ہوا ہے کہ تجھ سے کوئی چیز چھپ نہیں سکتی۔ تو جو ذات یہ صفت رکھے الاول الآخر الظاہر الباطن، تو اس کا یہ دعویٰ سچا ہے، وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ یہ مت کہو ہمیں بہت پتہ ہے، یہ صرف اللہ کو پتہ ہے، یہ کہو کچھ نہیں آتا، نہیں پتہ، نہیں جانتا، یہاں سے علم شروع ہوتا ہے، میں نہیں جانتا۔ تو بھائیو صرف یہ دنیا سامنے نہیں ہے ہمارے آگے، یہ دنیا ایک پزل ہے، اور پزل کے سارے ٹکڑے پورے ہوں تو تصویر مکمل ہوتی ہے۔ تو اس پزل کا سب سے بڑا ٹکڑا آخرت ہے، اس کو ہم نے نکال دیا ہوا ہے اور تصویر بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسے بنے اور رزلٹ لینا چاہتے ہیں، کیسے آئے گا؟ آخرت اس کا مکمل ایک ٹکڑا جو اس میں جڑے گا، تب جا کے ہمارے سامنے صحیح نتیجہ آئے گا۔ اور ایک دن اللہ نے ہمیں کھڑا کرنا ہے، یوم یخرجون من الاجداث سراعا، نکلو گے تم قبروں سے، اٹھائے گا تمہارا رب تم، واقترب الوعد الحق، اور وہ وعدہ قریب آ چکا ہے، قریب آ چکا ہے۔ کچھ نکلیں گے کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا، مارے گئے، یہ کس نے ہمیں قبروں سے اٹھا دیا۔ کچھ نکلیں گے کہیں گے ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون، یہی وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر دی تھی۔ اس دن کامیابی ناکامی کے فیصلے ہو رہے ہیں۔ وجوہ یومئذ ناعمہ، کچھ چہرے بڑے تر و تازہ، لسعیہا راضیہ، اپنی محنت پہ آج صلہ پا کے بڑے خوش،
مسفرہ ضاحکہ مستبشرہ، روشن چمکتے ہنستے، اندر سے خوشیاں پھوٹ رہی ہیں، اور کچھ چہرے ہیں خاشعہ عاملہ ناصبہ، تھکے ویران پریشان، ترہقہا قطرہ، سیاہی پہ سیاہی چڑھی ہوئی ہوگی۔ کچھ چہرے ایسے اٹھائے جائیں گے۔ اصل تو زندگی موت کے بعد شروع ہونے والی ہے۔ کامیابی ناکامی کے فیصلے تو وہاں ہوں جب سیدھے ہاتھ میں کتاب آئے گی اور الٹے ہاتھ میں کتاب آئے گی۔ سیدھے ہاتھ میں پیپر آنے کا مطلب ہے کہ کامیاب ہو گیا، کہ ہو نعرہ مارے گا، ہو۔ اللہ نے اس کو لفظ بنا دیا، اس کے نعرے کو لفظ بنا دیا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا، کہے گا ہو اقرؤوا کتابیہ، وہ نعرہ لگایا۔ وہ کہیں گے میں تمہیں کیا ہوا؟ وہ کہے گا اقرؤوا کتابیہ، میرا پیپر دے، میں کامیاب ہو گیا، کامیاب ہو گیا۔ وہ کہیں گے تو کیسے کامیاب ہو گیا؟ وہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے پتا تھا میرا پیپر ہونے والا، میں تیاری کرتا ہوں۔ اوپر سے اللہ کلام میں شریک ہوگا، فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، میرے بندے کو اعلیٰ زندگی مبارک ہو۔ کہاں؟ فی جنت عالیہ، عالی شان جنت میں۔ اس میں کیا ہے؟ قطوفها دانیہ، پکے ہوئے پھل ہیں۔ کیا کرو؟ کلو واشربو، کھاؤ پیو۔ ہنیئا، کیا مطلب؟ کھاؤ گے پخانا نہیں، پیو گے پیشاب نہیں، کھاؤ گے پیو گے رو گے، بیماری نہیں، بڑھاپا نہیں، موت نہیں، غم نہیں، دکھ نہیں، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، حسد نہیں، بغض نہیں، نفرت نہیں، زوال نہیں، عروج ہی عروج ہے، جوانی ہی جوانی ہے، زندگی زندگی ہے، بقا ہی بقا ہے۔ یہ کس وجہ سے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، وہ کراچی کی زندگی میرے سامنے ہے، اسی کو دیکھ کر میں تمہیں فیصلہ دے رہا ہوں۔ جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا وہ مارا گیا، کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اور میں مر گیا۔ واما من اوتی کتابہ بشمالہ، جس کے الٹے ہاتھ میں آئے گا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، اور یہ پیپر مجھے کیوں پکڑا دیا؟ ولم ادر ما حسابیہ، مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ دن دیکھوں گا اور یہ حساب ہوگا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، ارے موت آجا آجا، کہاں چلی گئی؟ مار دے مجھے، اٹھا کیوں دیا؟ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، یہ ایران کا شہر مشہد، اس کا پرانا نام توس ہے۔ ہارون رشید جو بہت بڑا عباسی خلیفہ تھا، یہاں مرا تھا، یہیں اس کی قبر بنی تھی۔ تو اس کو طبیب نے کہا کہ آپ بچ نہیں سکتے، آپ کا مرض آخر تک پہنچ چکا ہے۔ تو اس نے اپنی میری قبر میرے سامنے کھو دی جائے۔ 3 بر اعظم پہ پھریرا لہرا رہا، اور عمر بھی 50 سال سے کم ہو، بھرپور جوانی، اور قبر سامنے کھودی جا رہی تھی۔ تو قبر کے کنارے بیٹھا کہہ رہا تھا ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، آج میرا مال میرے کام نہیں آ رہا، آج میری حکومت مجھے نہیں بچا رہی۔ اگلے دن مر گیا، اپنی قبر کھدوائی اور اگلے دن مر گیا، اسی میں دفن۔ ہلک عنی سلطانیہ، میری طاقت کہاں چلی گئی؟ اوپر سے اللہ کا خودو، پکڑو، اعلان ہوگا پکڑو، فغلوہ، چکڑو، ثم الجحیم صلوہ، ڈھونڈ دو آگ میں کباب کی طرح۔ اور جب وہ اس کو پکڑنے کے لیے آئیں گے تو یہاں کی پولیس تو ہاتھ سے پکڑ کے ہتھ کڑی لگاتی ہے، یہاں سے نہیں پکڑیں گے، مجھے دیکھیں یہاں سے پکڑیں گے، یہاں ہاتھ ڈالیں گے اور یوں کھینچیں گے تو اس کا پورا جبڑا باہر نکل جائے گا۔ وہ ایسے کلابازیاں کھاتا ہوا گر کر کہے گا ارحم ارحم رحم رحم رحم، کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کیسے کریں، ہم کیسے کریں؟ اور عورتوں کو جو ناکام ہو گئے، یہ ناکام، جو عورتیں ناکام ہو گئی انہیں یہاں سے نہیں، انہیں سر کی چوٹی سے پکڑ کر یوں جھٹکا دے، تو ایسے کلابازیاں کھاتی جا کر کہیں گے رحم رحم رحم، تو کہیں گے رحمان نے رحم نہیں کیا، ہم کہاں سے کر سکتے؟ اور جو اس کے سیدھے ہاتھ میں پیپر آئے گا تو میرا رب کہے گا جنت کا جوڑا پہنایا جائے، جنت کا تاج سجایا جائے، یلبسون ثیابا خضرا من سندس واستبرق، جنت کا ریشمی لباس پہنا، حلوا اساور من فضہ یحلون فیہا من اساور من ذہب، سونے چاندی کے زیور پہناؤ۔ میرے نبی نے کہا اور مردوں کے لیے سونا ریشم حرام ہے دنیا میں،
عورت کے لیے حلال، لیکن جنت میں اللہ مردوں کو بھی زیور پہنائے گا، تو مردوں پہ سجا ہوا زیور عورتوں کی نسبت زیادہ خوبصورت نظر آئے گا۔ تو قد ہو گیا 5 فٹ، 5.25 فٹ، 6 فٹ، 6.25، 6.5، 7۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان ہوگا کہ میرے بندے کو جوڑا پہنا، تو اب اس کا یوں کرین کی طرف قد نکلے گا ایسے، اور 130 فٹ کی ہائٹ پہ جا کے مکمل ہوگا۔ یہ تمہارے بینک کی عمارت سے اوپر قد چلا جائے۔ آدم علیہ السلام اتنے ہی قد پہ پیدا کیے گئے تھے، ایسا گھس دے چھوٹے۔ ہمارے میراثی ہوتے ہیں نا، میراثی، تو وہ بڑے سست قوم ہوتی ہے، صرف وہ تعریف کر کے روٹی کھاتے ہیں۔ وہ ایک زمین دار کی قسمت ماڑی، اس نے اس کو گھوڑے کے لگا دیا مالش پر۔ اب میراثی اور مالش کا کیا جوڑ؟ وہ سو گیا، گھوڑا چور لے گئے، صبح اٹھا تو چور گھوڑا لے گئے تھے، اس نے خرگوش پکڑا اپنا اور آ کے باندھ دیا رسے کے ساتھ۔ تو بات تو زمیندار ہے کہ نواب میرا گھوڑا کتنے ہے کہ یہ اے کھلوتا ہے، اس نے کہا نام مراد ہے گھوڑا ہے کہ سیوڑ ہے؟ سیوڑ ہماری زبان میں خرگوش کو کہتے ہیں۔ وہ گھوڑا ہے کہ سیوڑ ہے؟ کہ جی گھوڑا ہے۔ کہ گھوڑا ہی ہو جانا جی، ساری رات مالش کی تھی، گس دے آئے رہ گئے۔ تو وہ 10-12 ہزار سال گزر کے گھستے ہمارے قد یہ رہ گئے ہیں۔ مرد عورت کی اصل ہائٹ 130 فٹ ہے۔ اللہ نے اماں کو بھی اسی قد پہ پیدا کیا تھا، حوا، اور آدم کو بھی اسی قد پہ پیدا کیا تھا۔ اور مردوں میں سب سے حسین آئے ہیں یوسف علیہ السلام، اور عورتوں میں سب سے حسین آئی ہیں حوا علیہ السلام۔ اللہ نے مردوں میں یوسف جیسا نہیں بنایا، عورتوں میں حوا جیسا کوئی نہیں بنایا۔ تو سارے مرد عورت جنتی 130 فٹ ہائٹ پر، اللہ تعالیٰ اس کا قد پھر جنت کے جوڑے پہنائے گا، سر پہ تاج سجائے گا، اپنے نور میں سے اس کے چہرے کے پر اپنی تجلی ڈالے گا۔ پھر اس کے بعد نہ انہیں میک اپ کی ضرورت ہے، اور نہ ان کے چہروں پر کبھی غبار آئے گا، نہ ان کو صابن کی ضرورت ہے، بس اللہ کے نور کی تجلی پڑی ہے، اور یہ ہمیشہ کے لیے حسن بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، بڑھتا ہی جائے گا، مرد کا بھی عورت کا بھی، مرد کا بھی عورت کا بھی۔ تو انتہا تو ادھر کو چل رہی ہے۔ پھر یہ سارا جنتی مجمع اکٹھا ہوگا، پھر یہ پل پار کریں گے اور آگے جنت کے دروازوں پر جائیں گے تو 8 دروازے ہوں گے، لاک ہوں گے۔ جہنمی جہنم کے دروازوں پر جائیں گے تو 7 دروازے اس کے جاتے کھل جائیں گے، حتی اذا جاؤہا فتحت ابوابہا، جائیں گے دروازے کھلیں گے، گرتے جائیں گے۔ جنتی سارے اکٹھے ہو جائیں گے، دروازے بند ہو گئے، کوئی دروازہ کھلا نہیں۔ 2 چشمے ہوں گے، ایک سے پانی پئیں گے، سینے کا کھوٹ، غصہ، بغض ختم، پیٹ کا پیشاب پخانا ختم۔ یہ پانی 2 کام کرے گا، سینے کو دھو دے گا عداوت سے، بغض، حسد، اور پیٹ کو دھو دے گا پیشاب پخانے سے۔ دوسرے سے وضو کریں گے، خود کریں گے، کوئی حکم نہیں ہوگا، حکم ختم ہو گیا، مرتا ہی حکم ختم ہو گیا۔ تو ان کے چہروں پر کبھی جھریاں نہیں پڑیں گی، اس کے بعد کبھی ہلکے نہیں پڑیں گے، کبھی چہرہ تھکا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ ہمیں اندر کیسے جائیں؟ تو اللہ اپنے حبیب کی شان بلند کر کے دکھانا چاہتے ہیں۔ تو سب کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کے بغیر دروازہ نہیں کھل سکتا، لیکن چلے جائیں گے سارا مجمع آدم علیہ السلام کے پاس، ابا جان، دادا جان، دروازہ کھلوائیں۔ وہ کہیں گے بیٹو میں نے تو نکلوانے کا کام کیا تھا، لے جانے کا کام میں نہیں کر سکتا۔ وَهَلْ أَخْرَجَكُمْ إِلَّا خَطِيَّةُ أَبِيكُمْ، اور میری خطا سے تو نکلے تو میں اندر کی میں لے جاؤں۔ اذهبوا إلى غيري، بھائی کسی اور سے بات کرو۔ پھر آئیں گے نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، سارے نبیوں سے بڑے بڑے انبیاء، سب کہیں گے بھائی ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں، ہمارے بس کا نہیں۔ یہاں تک کہ یہ سارا مجمع گھومتا گھومتا عیسیٰ علیہ السلام تک پہنچے گا، وہ بھی کہیں گے میرے بس کا نہیں، لیکن ہاں میں تمہیں پتہ بتا سکتا ہوں۔ یہ اور کوئی نبی نہیں کہے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے مجھے معلوم ہے کون کھلوائے۔ اچھا جی یہی بتا دیں، تو کہیں گے جاؤ حبیب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج وہ کھلوا سکتے ہیں اور وہ نہیں کھلوائے۔ تو پھر یہ سارا مجمع
مجمع ہمارے نبی کی خدمت میں آ کر کہے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ استفتح لنا الباب، آپ دروازہ تو کھلوائیں. تو آپ کہیں گے انا لہو، ہاں میں ہی کھلواؤں گا، میں ہی کھلواؤں گا. پھر آپ سجدہ کریں اور اللہ کی تعریف کریں، اور آپ نے فرمایا وہ تعریف اللہ اسی وقت مجھے الہام کرے گا. پھر اللہ کہیں گے یا حبیبی یا محمد ارفع راسک سل تعطا اشفع تشفع، میرے محبوب سر اٹھا مانگ ملے گا، سفارش کر قبول ہے. تو کہیں گے یا اللہ جنت کا دروازہ کھول. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو افتتاح کر، فیتا کاٹو، اوپننگ. تو جنت سے ایک سواری آئی، اڑتے 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 آ کر اللہ کے محبوب کے سامنے لینڈ کرے گی ہیلی کاپٹر کی طرح. آپ اس کے اوپر تشریف فرماؤ، اس کی رسی نیچے گر جائے گی. رسی نیچے گرنے کا مطلب ہے کہ اس سواری کو میرا نبی خود نہیں ڈرائیو کرنے والا، کوئی آئے گا اور جو اس رسی کو پکڑ کے چلے گا. لہٰذا یہ بہت بڑا شرف بن جائے گا اس وقت کہ یہ رسی کون پکڑے گا، یہ کون پکڑے گا. تو سب آنکھیں ایسے اٹھ جائیں گی اور گردنیں بائیں بائیں مڑ رہی کہ کون بھائی کون بھائی کون بھائی. تو اس سسپینس کو پھر اللہ ختم کرے گا، بلال کو دی جائے. بلال بلال مؤذن مسجد نبوی، بلال کو دی جائے. تو ہم نے کہا بلال میری سواری کی رسی پکڑ کر میرے آگے آگے چلے. پھر آپ دروازے پر دستک دیں گے، اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے ھذا محمد الرسول اللہ. دیکھو جو ہستی جنت کا دروازہ کھلوانے کی طاقت رکھتی ہو وہ دنیا کے مسائل کا دروازہ نہیں کھلوا سکتے. ہم سے بڑا دیوانہ کوئی نہیں کہ جن کے پاس اللہ جیسا معبود ہو، محمد مصطفیٰ جیسا رسول ہو اور قرآن جیسا دستور ہو، پھر وہ باہر کر کے کھاتے پھر اپنے سے کم علم والوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں. میرے نبی نے فرمایا لا تستضیئوا بنار المشرکین. حسن بصری سے پوچھا گیا کیا مطلب اس کا؟ کہا اس کا مطلب ہے کہ کسی غیر مسلم کو مشیر نہ بناؤ. تو اس کے سامنے تصویر ہی پوری نہیں، آخرت کا پورا ٹکڑا ہی غائب ہے اس کے آنکھوں سے، تو وہ صحیح مشورہ کیسے دے سکتے؟ صحیح مشورہ وہ دے گا جس کے سامنے پوری سچویشن ہو. تو اس کے سامنے سے تو جنت بھی اڑ گئی ہے، جہنم بھی اڑ گئی ہے، رسالت بھی کوئی نہیں ہے، قرآن بھی کوئی نہیں ہے، توحید بھی کوئی نہیں ہے. وہ آپ کو ان مسائل سے کیسے نکالے؟ اور جو نکالنے کا وعدہ کر رہا ہے یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان صرف آخرت نہیں لے کر آیا، دنیا کی عزت بھی لایا اور آخرت کی عزت بھی لایا. اور میرے پیچھے چلو. اور اس کا دوسرا رخ بھی سمجھایا بتایا وَجُعِلَ الذُّلُّ وَالصَّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. میرے طریقے کے خلاف جو چلے گا اللہ اسے ذلیل کر دے گا. اس کا علم پڑھنے لکھنے سے نہ ہو بلکہ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى سے ہو. اللہ براہ راست جس پر علم کا فیضان فرما رہا ہو، جسے کسی استاد نے قلم نہ پکڑایا ہو، جسے کسی استاد نے الف با تا نہ سکھائی ہو، جو کسی مکتب سکول مدرسہ میں بیٹھ کے نہ پڑھا ہو، جس کو براہ راست اللہ دینے والا ہو. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ. جس کا سینہ اللہ نے کھولا ہو، جس کے اندر اللہ نے علم بھرا ہو. فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى. اور جنت کی چابی جن کے ہاتھ میں ہو، اللہ کا جھنڈا جن کے ہاتھ میں ہو، جن کی شفاعت کے بغیر حساب نہ ہو، جن کی شفاعت کے بغیر پل پار نہ ہو، جن کی شفاعت کے بغیر جنت کا دروازہ نہ کھلے، تو ہم کیسے نادان پڑھے لکھے ہیں کہ ان کو بیچ میں سے نکال دیا اور اپنے مسائل حل کرنے میں لگے ہوئے. مانجھی کے بغیر نیا کون پار لگائے؟ اس کائنات
کہ سب سے بڑے علم والی ہستی وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کائنات کے سب سے بڑے رہبر اور ہادی اور قائد وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس کائنات کے اللہ کے بعد سب سے بڑے شفیق اور مہربان اور رحیم، ماؤں سے زیادہ باپ سے زیادہ وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ ساری عزتوں کی چابی لے کر آئے، ساری ذلتوں کا تالا لے کر آئے، ساری کامیابیوں کی چابیاں لے کر آئے، ساری ناکامیوں کا تالا لے کر آئے، جنت کی چابی لائے، جہنم کا تالا لائے، عزت کی چابی لائے، ذلت کا تالا لائے، محبت کی چابی لائے، نفرت کا تالا لے کر آئے۔ ان کی زندگی کو اللہ نے ایسے محفوظ رکھا جیسے اللہ نے الف لام سے لے کر الحمدللہ رب العالمین سے لے کر من الجنت والناس تک جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کو محفوظ رکھا۔ یہ واحد ہستی ہیں جن کی ساری زندگی کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا، اور 1435 کی بجائے 14,000 صدی آ جائے تو بھی جیسے قرآن کا زیر زبر کوئی نہیں بدل سکتا۔ محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں نہ کسی چیز کو ڈالا جا سکتا ہے نہ نکالا جا سکتا ہے، میرے اللہ کی حفاظت ہے۔ اور اللہ سویا نہیں ہے، اللہ سویا ہوا نہیں ہے کہ نبی کی باتوں میں کوئی اور باتیں ڈال۔ ہم تو اقبال کے کلام میں کسی کا کلام نہیں ڈال سکتے، تھوڑا سا اقبالیات کی خبر ہو تو آدمی کہہ دیتا ہے یہ اقبال کا کلام نہیں ہے۔ تو میرا رب سو گیا ہے، تو پتہ ہی نہیں لگا تو بچ حدیثاں ہور بڑھ گئیاں تو غلط بڑھ گئیاں، سو گیا تھا۔ لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى۔ کوئی اس کی طاقت کمزور ہے کہ اس کے محبوب کی زندگی حجت بننے والی ہے اور اس میں گڑبڑ ہو جائے، اس میں آگے پیچھے ہو جائے، کمزور ہے۔ اسے میوزیم بنانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اپنے بڑوں کی چیزیں اس میں سنبھال کے رکھو، ساری کائنات اس کے غلام ہے۔ ان من شیء الا یسبح بحمدہ، ہر کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے جھکی ہوئی ہے۔ رب المشرق والمغرب، مشرق و مغرب کا رب، رب المشرقین و رب المغربین، مشرقین مغربین کا رب۔ فلا اقسم رب المشارق والمغارب، مشارق اور مغارب کا رب، رب السماوات والارض فاستبر لعبادته هل تعلم له سميا، زمین آسمان کا رب، رب العرش العظیم، عرش عظیم کا رب، رب جبریل و میکائیل و اسرافیل، اسرافیل میکائیل اسرائیل جبرائیل کا رب، ماضی حال مستقبل پر اکیلا شہنشاہ۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، نہ اونگ ہے نہ سوئے، ولا تحسبن اللہ غافلا، نہ غافل، وما كان ربك نسیا، نہ بھولے، لا يضل ربی، نہ غلط فیصلے کرے، ولا ينسى، اور نہ بھولے، للہ المشرق والمغرب فإنما تولوا فثم وجہ اللہ، جہاں چلے جاؤ اللہ کی شہنشاہی سامنے ہے، جدھر منہ کرو اللہ کی شہنشاہی سامنے ہے۔ اتنی بڑی ذات ہو اور اپنے رسول کی تعلیمات کو جانے دے گا، غافل ہو جائے گا اور کوئی اور اس میں ڈال دے گا؟ نہیں، جیسے اللہ نے اپنی کتاب پر پہرا لگایا آج تک کوئی نہیں بدل سکتا۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم واحد کائنات کی ہستی ہیں۔ ابھی تو ربیع الاول گزرا ہے، صرف 12 دن کے لیے میرا نبی نہیں آیا کہ 12 دن یاد کر کے تو سارا سال سو جاؤ، جیسے محرم آ کے 10 دن حسین کو یاد کر کے اب سارا سال سو جاؤ۔ یہ اس لیے تھوڑی تھے، یہ جو زندگی بھر کا پیغام ہے، کربلا زندگی بھر کا پیغام ہے، میرے نبی کی آمد قیامت تک کا پیغام ہے، زندگی بھر کا پیغام ہے، پیدائش سے لے کر وفات۔ اور کسی کا نسب نہ بھی معلوم ہو تو کیا فرق پڑتا ہے؟ میرے بھائی نے اپنے پیو دادے پردادے کے نا وراثتی کاغذ نکلوائے تو انگریزوں تک کے جو لکھی ہوئی تھی ان میں سے کوئی 16 نام نکلے، باقی اوپر یا ہندوؤں کی یا سکھوں، آخری مراد ہے، مراد۔ وہ 16 نام مجھے آج تک یاد نہیں ہوئی
حالانکہ کمرے میں لٹکے ہوئے میں پڑھتا ہوں یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں، پڑھتا ہوں یاد کرتا ہوں پھر بھول جاتا ہوں. چلو اے 16 تھا میرے پیو دادے پردادے یاد تک کرا نہیں یاد. میرے نبی کا نسب عبداللہ سے آدم تک 80 واسطے ہیں، وہ میری زبان پہ ایسے ایسے چلتا ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن عبی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماقی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اقنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زار بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آذر بن ناحور بن سرود بن رعود بن فائل بن عابر بن ارفقشاد بن سام بن لامک بن نوح بن متوشال بن ادریس بن یرد بن ملحل ایل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام. یہ اللہ کا حفاظتی پہرا ہے. میں اپنے 16 دادے نہیں یاد کر سکتا، 20 باری پڑھے 100 باری نہیں یاد ہے. یہ کیوں یاد ہے؟ یہ 80 واسطے یہ کیوں یاد ہے؟ اللہ کا حفاظتی نظام ہے. میرا نبی کسی کو بلاتے کیسے تھے؟ اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے؟ اب ادھر آؤ، اتنا ہی تو کہنا ہے. آپ یوں کر دیں عزیز نہیں، یوں نہیں کرتے، یوں نہیں کرتے، انگلی نہیں اٹھاتے، پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے تھے، پورے ہاتھ کا اشارہ فرماتے. کوئی آپ کو دائیں بائیں سے خطاب کرتا تو گردن ٹیڑھی کر کے نہیں جواب دیتے، جی بولی. کوئی آپ کو دائیں سے بلاتا تو پورا مڑتے تھے. کوئی چھوٹا بولا ہے کوئی بڑا بولا ہے، کوئی بائیں سے بلاتا تو یوں نہیں کرتے تھے بلکہ پورا اس کی طرف مڑتے تھے. جی فرمائیں. اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں میرے نبی کی اللہ نے محفوظ کر کے رکھی ہوئی. مجلس میں چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے، دوران گفتگو یوں کرتے رہتے تھے، سیدھا ہاتھ الٹا انگوٹھا. یہ عادت تھی، بے ساختہ عادت تھی. کبھی پاؤں پھیلا کے مجلس میں نہیں بیٹھتے، چوکڑی مار کے بیٹھتے تھے. کبھی آنکھ بھر کے کسی کو نہیں دیکھا، کنکھیوں سے دیکھتے تھے، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے. اب تو مردوں کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے تھے. اور کبھی کبھی جب آپ ایسے آنکھ اٹھاتے تھے پھر کسی کی ہمت نہیں تھی کہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکے سوائے 2 آدمیوں، ایک ابو بکر اور ایک عمر، بس باقی سب ایسے ہوتے تھے. آپ کی بکریاں اگر ہمیں نہ معلوم ہو تو کوئی فرق پڑتا ہے، لیکن جس سے عشق ہوتا ہے اس کی ہر شے آدمی سنبھال کے رکھتا ہے. اور ہم نے اپنے ابے کی اچکن آج بھی سنبھال کے رکھی شیروانی. تو اللہ نے اپنے حبیب سے پیار کیا، اس کی ہر شے سنبھال کے رکھی ہے. عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلاق، اطراف، قمراء، ریفاء، یہ میرے نبی کی 9 بکریاں تھی. یہ نام ہے. ایک بکرا تھا، اس کا نام تھا یمن. اس میں ایک بکری جس کا نام ہے قمراء، وہ آپ کی زندگی میں مر گئی. عزباء، شہباء، جداء، اسوا، یہ میرے نبی کی اونٹنیوں کے نام ہیں. جس دن آپ کا انتقال ہوا عزباء نے چارہ پانی چھوڑ دیا اور روتے 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 مر گئے. آپ کے 2 خچر ہیں، ایک کا نام ہے دلدل، ایک کا نام ہے فضہ. آپ کے 2 گدے تھے، ایک کا نام ہے عفیر، ایک کا نام ہے یعفور. جس دن آپ کا انتقال ہوا یعفور مدینے کی گلیوں میں رسی توڑا کے چیختا تھا اور بھاگتا. چیختے 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 ایک کنویں میں چھلانگ ماری اور مر گئے. جس کے لیے جانور تڑپ اٹھے، آج اس کی امت کو یہ بھی نہیں پتا میرا نبی تھا کون. میں نے ایک گاؤں میں 20 نوجوانوں سے پوچھا، او بھائی ہمارے نبی کا نام کیا؟ نہیں پتا، کوئی نام نہیں پتا. اب جمعہ کا خطبہ دیا کرتے تھے، مجمع زیادہ ہو گیا، صحابہ نے کہا ممبر بنے تاکہ آپ پیچھے نظر آئیں. کا بنا دو. ممبر بن گیا. آج پہلا دن ہے، یہ میرے نبی کے گھر کا دروازہ ہے.
یہاں کھجور کا تنا ہے جس سے ٹیک لگا کے آپ بیان فرماتے تھے، اور یہ منبر ہے. اب آپ وہاں سے نکلے اور وہ کھجور کے تنے کو آپ نے کراس کیا اور منبر پہ پاؤں رکھا. کھجور کا خشک بے جان تنا حن حنین العشار، ایسے چیخا جیسے حاملہ اونٹنی چیخ مار، اور دڑ 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 ہل ہل کے رونے لگا. آپ نیچے اترے اور اس کو یوں سینے سے لگایا اور فرمایا ایک تیرے ساتھ وعدہ کرتا، تو چپ ہو جا، مجھے منبر پہ جانے دے کہ لوگوں کو ضرورت ہے پیچھے مجھے دیکھنے کی. میں تیری جدائی کے بدلے وعدہ کرتا ہوں تو میں جنت کا درخت بنوا دوں گا اور جنتی تیرے میوے کھائیں گے. تو وہ آہستہ آہستہ چپ ہوا. پھر اس کی ہچکیوں کی آواز آ رہی تھی، یہ آواز آ رہی تو پھر ایک دم زمین پھٹی اور اس میں غائب ہو گیا. اور میرے نبی کا وعدہ سچا ہو گیا. سب کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے اسے اٹھا کے وہ پہنچایا جنت. بھائیو، ہم نے صرف درود پڑھنے کے لیے اپنا نبی رکھا ہوا ہے. بابا نبی پہ درود پڑھ دو بھائی. اس کو بطور رہبر مانے کوئی نہیں، بطور قائد مانے کوئی نہیں. لا الہ الا اللہ اندر کی چیز ہے، محمد رسول اللہ باہر کی چیز ہے. اب لا الہ الا اللہ دکھا نہیں سکتے، محمد رسول اللہ چھپا نہیں سکتے. لا الہ الا اللہ بتانا پڑے گا، محمد رسول اللہ چھپانا پڑے گا. لا الہ الا اللہ بیج ہے، محمد رسول اللہ درخت ہے. لا الہ الا اللہ جڑ ہے، محمد رسول اللہ شجر ہے. لا الہ الا اللہ اندر میں جاتا ہے، محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے. جتنا لا الہ الا اللہ اندر جاتا ہے اتنا محمد رسول اللہ باہر نکلتا ہے. جتنا اس کی جڑیں گہری ہوتی ہیں اتنا اس کا سایہ طاقتور ہوتا ہے، گھنا ہوتا ہے، پھلدار ہوتا ہے، پھولدار ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے. پاسپورٹ کے بغیر سفر نہیں ہو سکتا، ویزے کے بغیر انٹری نہیں ہو سکتی. مرنے سے پہلے ویزا لگوا لو، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ. محمدی ویزا لگوانا پڑے گا. جنت کے دروازے پر نہیں، پلسرات پر ہی ویزا مانگو. ویزا دکھاؤ، ویزا ویزا ہے جائیے، ویزا نہیں واپس. اللہ نے ایک کام خود کر دیا، پاسپورٹ ہمیں خود بنا کے دے دیا. پاسپورٹ خود بنا کے دے دیا. ہماری جماعت ہی سوات میں تو ایک نوجوان کو ایک ساتھی نے دعوت دی، وہ چپ کر کے سنتا رہا. جب بات ختم ہوئی کہنے لگا حضرت جی میں ہندو ہوں، مسلمان نہیں ہوں. آپ خوش قسمت ہے، آپ مسلمان ہیں. مجھے پتا ہے میرا مذہب کچھ نہیں، پتھر اپنے ہاتھوں سے لاتے ہیں، اسی کی پوجا شروع کر دیتے ہیں. لیکن اگر میں مسلمان ہوں تو مجھے 70 رشتے توڑنے پڑیں گے اور کوئی ایک مسلمان مجھے سہارا دینے کے لیے نہیں آئے گا. تو اللہ نے ہمیں کتنی آسانی سے یہ پاسپورٹ بنا کے دے دیا. لو بھائی ماں کے پیٹ سے، ہاں اب ویزا لگوا دو، محمدی ویزا لگوا دو. کہ آج اس کی شان دیکھو گے، جب دروازے پہ دستک ہو اندر سے آواز آئے گی کون؟ آپ کہیں گے محمد رسول اللہ. پھر وہ کہے گا امرت الا افتح لاحد قبلی ولن اقوم لاحد بعد. یا رسول اللہ مجھے کہا گیا تھا کہ آپ سے پہلے نہ دروازہ کھولوں، اور مجھے کہا گیا تھا کہ میں خود اٹھ کے کھولوں، میں کبھی کسی کے لیے نہیں اٹھا. یہ کون ہے؟ یہ جنت کا بڑا فرشتہ رضوان. دروازہ کھولے گا، آپ نے کہا ادخلھا، میں اندر جاؤں گا. وَمَن فقراء المؤمنین، اور میرے چاروں طرف میری امت کے غریب لوگ پہلے داخل ہوں گے. بھائیو حلال حرام تو اسے بتایا جاتا ہے جسے پتہ ہو کہ حلال کرنے والا ہے کون اور حرام کرنے والا ہے کون. ابھی تو لوگوں کو نہ اللہ کا پتہ نہ رسول کا پتہ. ہم انہیں کہتے ہیں سود حرام ہے. وہ پہلے بتاؤ تو صحیح وہ ہے کون جو کہہ رہا ہے میرے اور میرے رسول کی جنگ ہے تمہارے. ان کو پتہ ہی کوئی نہیں. جس کی طاقت کا پتہ ہوتا ہے اس کے آگے کون کھڑا ہوتا ہے؟ تیمور کا سفیر جب کسی بادشاہ کے دربار میں جاتا تھا تو وہ گھوڑے سے نہیں اترتا تھا. وہ گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے تیمور کا خط یوں پھینکتا تھا، اور جو
اس ملک کا بادشاہ نیچے اتر کے جھک کے وہ خط اٹھاتا تھا کہ اس کم وقت کی طاقت کا سب کو پتا تھا کہ وہ کیا بلا ہے۔ دنیا کا آخری فاتح ہے تیمور، تیمور کے بعد فاتح کوئی نہیں آیا، آخری فاتح تیمور ہے۔ ایک چھوٹے سے بادشاہ کی طاقت جھکا دیتی تھی بادشاہوں، ادھر سے اللہ اور نیچے رسول کہہ رہے ہیں فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، یا سو چھوڑ دو یا اللہ اس کا رسول لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ کسی کے کان پہ جوں نہیں رینگتی کہ وہ نہ اللہ کو جانتے ہیں نہ رسول کو جانتے ہیں۔ اللہ اس کے رسول کا تعارف ضروری، میں اس لیے پہلے اللہ رسول کا تھوڑا سا تعارف، وہ ہیں کون جن کو جو کہہ رہے ہیں سود حرام ہے، جو کہہ رہے ہیں جھوٹ حرام ہے، جو کہہ رہے ہیں زنا حرام ہے، جو کہہ رہے ہیں کفر حرام ہے، شرک حرام ہے، وہ ہیں کون؟ میں نے فیصل آباد کے تاجروں میں بیان کیا، ابھی یہ میزان بینک اتنا زیادہ نہیں ظاہر ہوا تھا تو میں تاجروں میں تھوڑی سی بات کر دیتا تھا، بھائی سود کے بغیر آپ یار چلو، تو ایک بہت بڑی پارٹی کا چیئرمین آ کر میرے گلے لگ گیا، سود کے بغیر کام ہو ہی نہیں سکتی، کر کے دکھا، تمہاری کپاس کون خریدے گا سود نہ ہو، سود کے بغیر تمہاری کپاس کون خریدے گا؟ میں کہا میری تو بک جاوے گی تو اپنی فکر کر۔ تو میں انہیں معذور سمجھتا ہوں، مسلمان ہیں، نیک آدمی ہیں، لیکن پتہ کوئی وہ دلیر ہو کے نہیں کر رہے، وہ نادان ہو کے کر رہے، پتہ ہی کوئی نہیں کہ کہنے والا کون ہے اور آگے فرمان سنانے والا کون ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا اللہ نے جوڑ کے کلمہ بنایا ہے، سبحان اللہ۔ لا الہ الا اللہ 12 حرف ہیں، محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں، اور الف با تا تھا جیم ہا خا میں کچھ حروف نقطے والے، ان کو کمزور کہا جاتا ہے، یہ موجم ہوتے ہیں، یہ کمزور ہوتے ہیں، اور کچھ ہوتے ہیں بغیر نقطے والے، انہیں مہمل کہا جاتا ہے، یہ طاقتور ہوتے ہیں۔ کمزور طاقت کی ایک چھوٹی سی یعنی بات واضح کرنے کے لیے کہ با کو مطلب بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت، ٹھیک ہے، لیکن الف کو مطلب اپنا بتانے کے لیے نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ جیم کو اپنا مطلب بتانا ہو تو وہ کہے گی مجھے نقطہ لگاؤ، اور ہا نے اپنا مطلب بیان کرنا تو اسے نقطے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر 2 نقطے لگ جائیں تو اور کمزور پڑ جاتا ہے، 3 نقطے لگیں تو اور کمزور پڑ جاتا ہے۔ یہ میں نے صرف ایک مثال سے آپ کے سامنے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی ہے کہ نقطے والے حروف کمزور ہوتے ہیں اور بغیر نقطے والے حروف طاقتور ہوتے ہیں۔ جب مالک الملک نے اپنے لیے نام چنا تو اللہ، کوئی حرف نقطے والا نہیں لایا، اور جب اپنے حبیب کے 2 نام رکھے تو محمد، احمد، کوئی نقطے والا حرف نہیں لایا، اور جب اپنا کلمہ جوڑا تو ایک حرف نقطے والا نہیں لایا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور لا الہ الا اللہ بھی 12 حرف ہیں اور محمد رسول اللہ بھی 12 حرف ہیں۔ اور میرے نبی نے مثال دے کر کہا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، 7 زمینیں، 7 آسمان، ان کے سمندر، دریا، پہاڑ، جنگل، درند، پرند، چرند، اور عرش، فرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، جہنم، جبریل، میکائیل، یہ تو میں تفصیل کر رہا ہوں، اسرائیل، اسرافیل، اور ساری کائنات اللہ کے سوا ایک پلڑے میں رکھو اور لا الہ الا اللہ لکھ کر دوسرے میں رکھو، لرجحت بہن لا الہ الا اللہ، تو ذات کی قسم جس سے قبضے میں میری جان ہے، لا الہ الا اللہ سب کو ہوا میں اٹھا دے۔ یہ ہمارے دل میں ہے، لیکن ہماری زبان سے جھوٹ کو نہیں اٹھا رہا، ہماری آنکھوں سے غلط دیکھنے کو نہیں اٹھا رہا، ہمارے کانوں سے غلط سننے کو نہیں اٹھا رہا، اندر کے بغض کو نہیں نکال رہا ہے کہ نہ اللہ کا پتہ ہے نہ محمد کا پتہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ہمیں ضرورت ہے اللہ اس کے رسول کی ذات کے تعارف کی کہ ہم جانیں تو صحیح ہے کون، کہنے والا کون۔ تو پہلا نقش لا الہ الا اللہ وہ دھندلا ہو گیا ہے، محمد الرسول اللہ یہ پہلا نقش یہ دھندلا ہو چکا ہے، تو سارا بازار جھوٹ پہ چلا گیا، سود پہ چلا گیا، کھوٹ پہ چلا گیا، ظلم پہ چلا گیا، ستم پہ چلا گیا۔
ساری سیرت میں سے 3 چیزیں میں نے نکالی ہیں، عروج و زوال کے 3 اسباب۔ جس قوم میں عدل ہوگا، جس قوم میں سچائی ہوگی، جس قوم میں دیانت ہوگی، انہیں زوال نہیں آ سکتا، چاہے وہ مسلمان ہے چاہے وہ دہری ہے۔ دہری ہے کوئی مزہ والا نہیں، اللہ کو مانتا ہی نہیں ہے۔ اگر ان میں عدل ہے، اگر ان میں سچائی ہے، اور اگر ان میں دیانتداری ہے، انہیں زوال نہیں آ سکتا۔ آخرت کا فیصلے آگے ہیں، دنیا میں انہیں زوال نہیں آ سکتا، ان پر کوئی غالب نہیں آ سکتا۔ جس قوم میں ظلم ہوگا، جس قوم میں جھوٹ ہوگا، جس قوم میں بددیانتی اور دھوکہ ہوگا، انہیں کبھی عزت مل نہیں سکتی، چاہے ساری قوم مسجد میں تہجد میں حاضر ہے اور بیت اللہ حاجیوں اور عمرے والوں سے بھرا پڑا، اعتکاف کرنے والوں سے مسجدیں تنگ پڑ جائیں، لیکن اگر جھوٹ ہے، ظلم ہے اور دھوکہ ہے، عزت کا خواب بھی نہ دیکھنا، ذلت اور پستی مقدر ہو جائے گی۔ میرے نبی ایک پورا زندگی کا پروگرام لے کر، صرف 5 وقت کی نماز تھوڑے لے کر آئے تو 2 گھنٹے کا کام ہے، باقی کیا کریں؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اپنے حبیب کو الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، ایک مکمل پیکج دے کر بھیجا کہ میرے حبیب یہ زندگی ہے، جا لوگوں کو بتائیں، پتہ ہی کوئی جس کا ایک سرا اللہ سے ملتا ہے جس کو عبادت کہتے ہیں، دوسرا سرا انسانوں سے ملتا ہے جس کو اخلاق کہتے ہیں۔ انہی 2 کی دعوت دیتے دیتے آپ دنیا سے چلے گئے۔ السلام ما ملکت ایمانکم، اے میری امت ایک نماز نہ چھوڑنا، ایک ماتحتوں پہ رحم کر، اپنے ماتحتوں پر رحم کر، اپنے غلام، نوکر، ملازم، کمزور پہ رحم کر۔ سارا میرے نبی کا دین 2 چیزوں میں آتا ہے، ایک اللہ کا حق ہے جس میں عبادات ہے، مختصر سا وہ چیپٹر ہے، 5 نمازیں ہیں اور 1 مہینے کے روزے ہیں، اور اس کے بعد حج اور زکوٰۃ مالداروں پر ہے، غریبوں پر ہے ہی کوئی نہیں۔ پھر حج بھی صرف صحت مند مالدار پر ہے، جو جانے کے قابل نہیں، اس سے بھی اللہ معاف فرماتا ہے۔ لیکن باقی 24 گھنٹے کی زندگی میں میرا نبی ایک پورا دستور لے کر آیا ہے۔ معاشرہ چلتا ہے میاں بیوی سے، ماں باپ سے نہیں، پہلا رشتہ میاں بیوی کا اللہ نے بنایا، پہلا رشتہ میاں بیوی کا بنا، آدم اور حوا، اور آخری رشتہ بھی میاں بیوی کا بنے گا۔ جنت میں جوڑا جوڑا میاں بیوی رہیں گے، اکٹھے ہوں گے سارے، وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ، اکٹھے ہوں گے۔ لیکن جنت کی شروع بھی میاں بیوی ہے اور جنت کا اینڈ بھی میاں بیوی ہے۔ ابتدا بھی میاں بیوی سے کروائی آدم حوا، اور انتہا بھی میاں بیوی سے کروائی کہ ہر آدمی جنت، اور جو یہاں بغیر شادی کے مر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے وہاں اپنی ثوابدید پر ان کے نکاح کروائے گا اور ان کی شادی۔ کچھ عورتیں بغیر، لڑکیاں ہوتی ہیں جوانی میں مر گئے، کوئی لڑکے جوانی میں مر گئے، کوئی شادی نہیں ہوئی مر گئے، تو اللہ تعالیٰ ان کی جنت میں خود شادیاں کروائے گا۔ تو زندگی کی جو ابتدا ہے وہ میاں بیوی سے ہوتی ہے۔ تو پہلا جو معاشرت میں دین کا سبق ہے وہ میاں بیوی کا ہے۔ تو میرے نبی نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ، بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرتا ہے، وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي، اور میں تم سب سے زیادہ اچھا سلوک کرتا ہوں اپنی بیویوں کے ساتھ۔ پھر کہا خیرکم خیرکم لنسائہ، سب سے بہترین انسان وہ ہے جو عورتوں سے اچھا سلوک کرتا ہے۔ یہاں سے گھر کو شروع کیا، گھر کی ابتدا، کائنات کی ابتدا بھی میاں بیوی ہے، انتہا بھی میاں بیوی ہے۔ معاشرت کا دین خوشبو کی طرف پھیلتا ہے، خوشبو کی طرف۔ عبادات کا دین بنیاد کا کام دیتا ہے، اور معاشرت کا دین وہ عمارت کا کام دیتا ہے۔ عبادات کا دین جڑ کا کام دیتا ہے، اور معاشرت کا دین سایہ، پھل، پھول، خوشبو، مہک کا کام دیتا ہے۔ تو میرے نبی نے 11 شادیاں کی، کوئی شوق کی تھی؟ 25 سال کا نوجوان 40 سال کی عورت سے شادی کر سکتا ہے؟ جس عورت کے 2 نکاح ہو چکے ہوں پہلے، اور ہر نکاح سے اولاد بھی ہو، ہر شادی سے اولاد، اور 40 سال کی عمر ہو، 2 شادیاں ہو چکی ہوں، اور شادی کرنے والا 25 برس کا خوبرو نوجوان ہو۔ حضرت غامدیہ کہتی ہیں، خزائیہ، معبد الخزائیہ
آپ کا حلیہ بیان کرتے ہوئے فرماتی رأیت رجلا ظاہر الوضاء ابلج الوجه حسن الخلق لم تعبه خجلا لم تزرب به صعدا وسيم قصيم حصين کیا الفاظ في عينيه تعج في صوته سحل في لحيته كثافة في عنقه سطع میں نے ایک جوان دیکھا ایسا حسین چمکتا چہرہ، نہ نکلا ہوا پیٹ، نہ دبلا پتلا، نہ پیٹ نکلا کہ بدصورت ہو جائے، نہ دبلا پتلا کہ بے روح ہو جائے، چہرہ روشن حسین، آنکھوں میں چمک، خوبصورت موٹی آنکھ، آواز میں جادو، گردن لمبی، داڑھی گھنی، چہرے پر نور، 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا ہوا چہرہ، وسیم قصیم، یہ دو لفظ عجب کہے ہیں، دو لفظ عجب کہے ہیں، وسیم، وسیم کیسے کہیں گے؟ جسے دیکھ کر آنکھ نہ بھرے اور ہر دفعہ دیکھنے کا شوق بڑھ جائے اسے وسیم کہتے ہیں، اور قسیم کسے کہیں؟ جو ہر طرف سے خوبصورت، سر سے لے کر پاؤں تک، ناخن کے انگوٹھے سے سر کے بال تک حسن ہی حسن کا پیکر ہو، اسے قسیم کہتے ہیں۔ تو کائنات میں حسین بہت آئے، وسیم ایک ہی آیا، خوبصورت بہت آئے، قسیم ایک ہی آیا، وہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو دیکھ کے آنکھ نہیں بھرتی تھی اور ہر طرف سے حسن حسن۔ 40 سال کی عورت سے شادی ہوئی اور پوری جوانی ایک عورت کے ساتھ گزارا، 50 سال آپ کی عمر ہے تو خدیجہ کا انتخاب ہے، 65 سال کی ان کی عمر، اور اس کے بعد شادیوں کی لائن لگ گئی۔ معاشرت سمجھانی تھی، زندگی سمجھانی تھی۔ آپ نے فرمایا ما زوجت وما تزوجت الا بوحی من السماء اتی به جبرائیل، کہا میں نے کسی بیٹی کی شادی نہیں کی اور کوئی شادی نہیں کی جب تک کہ اوپر سے حکم نہیں آیا، اور جبریل لے کر آئے۔ رب نے فرمایا ما تزوجت وما زوجت الا اہل الجنہ، میں نے کسی عورت سے شادی کی ہو کہ میں نے اپنی بیٹی کی کسی سے شادی کی ہو، سب کے لیے میرے اللہ کا فرمان ہے کہ سب جنت جنت۔ تو 25 سال کی عمر میں 40 سال کی عورت سے شادی کا کیا تو بنتا ہے، اور حسن ایسا کہ دیکھنے والے آنکھ نہ بھرے۔ حضرت عائشہ کپڑا سی رہی تھی، سوئی گر رہی، تو وہ کمرے میں ایسی روشنی نہیں کہ ان کو سوئی نظر آئے، تو وہ ایسے ایسے ٹٹول رہی تھی۔ اتنے میں آپ کمرے میں داخل ہوئے تو آپ کے چہرے کے نور سے سوئی چمکنے لگی۔ عکس پڑتا ہے نا، تو جو ایسی ہستی ہو وہ تو 25 سال کا ایسا 20 سال کی لڑکی تلاش کرے اپنے لیے، 40 سال 50 سال کی عمر میں حضرت خدیجہ جدا ہوئی آپ سے، جب آپ 50 سال کہتے تو اس کے بعد شادیوں کی لائن لگ گئی۔ الا بوحی من السماء اتی به جبریل، کہ ہر شادی آسمان سے وحی آئی۔ جب آپ نے حضرت فاطمہ کا نکاح فرمایا تو مجمع کو مسجد میں جمع فرمایا، تو کہا لوگو جبریل میرے پاس اللہ کا پیغام لائے ہیں کہ میں فاطمہ اپنی بیٹی کا نکاح علی سے کر دوں، لیکن میں قربان جاؤں شریعت مصطفیٰ پر، آسمان سے وحی آئی ہے لیکن گئے ہیں فاطمہ سے پوچھنے بیٹی علی کا رشتہ آیا ہے تیرا نکاح کر دوں، اور ہمارا بیٹیوں سے پوچھنا عیب سمجھا جاتا ہے، اور بیٹی کوئی رائے دے دے کہتے بڑی بے حیا۔ آسمان سے وحی آ چکی ہے کہ علی کے ساتھ فاطمہ کا نکاح کیا جائے، پھر میرے نبی پوچھنے جا رہے ہیں فاطمہ علی کا پیغام آیا ہے تیرا نکاح کر دوں؟ جب انہوں نے ہاں کہا پھر جا کر کہا جاؤ مجمع اکٹھا کرو، پھر لوگوں کو اکٹھا فرمایا، پھر منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا کہ لوگوں میرے اللہ نے مجھے جبریل پیغام لے کر آئے کہ میں اپنی بیٹی فاطمہ کا نکاح علی سے کر، علی کو سامنے بٹھایا اور سارا مجمع کا، پھر آپ نے خطبہ پڑھ کے کہا علی میں نے 400 درہم مہر کا عوض اپنی بیٹی فاطمہ بنت محمد کو تیرے نکاح میں دیا، تو نے قبول کیا؟ تو انہوں نے زور سے کہا میں نے قبول کیا اور سجدے میں سر رکھ دیا۔
اور زور سے یہ دعا پڑھی، رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی، اس پر آپ نے کہا آمین۔ پھر آپ نے سارے مسجد میں کے حاضرین کو شہد کا شربت پلایا، کھجور کھلایا۔ سبحان اللہ، کیا پیاری زندگی ہے، کیا خوبصورت زندگی ہے۔ اس سے زیادہ عورت کے حقوق اور کیا کوئی بیان کرے گا۔ حضرت ام ایمن بیٹھی تھی، انہوں نے کہا بیٹا محمد پانی تو پلا، تو حضرت عائشہ ناراض ہو گئی، کہا تو رسول اللہ سے کہتے پانی پلا؟ کہا کیوں نہ کہوں، میں نے دودھ پلایا، آپ کو 8 عورتوں نے دودھ پلایا، ماں سمیت، ماں کے علاوہ 7 اور عورتیں، جن میں سے ایک ام ایمن، حلیمہ کا تو نام مشہور ہو گیا، 6 اور ان میں ام ایمن بھی ہے۔ تو انہوں نے کہا میں نے دودھ پلایا، اب جلدی سے اٹھے، گلاس اٹھایا، کہا ہاں ہاں عائشہ یہ میری ماں ہے۔ آپ نے خود گلاس پیش کیا۔ تو چونکہ زندگی گھر سے شروع ہوتی، دفتر سے نہیں، گھر سے شروع ہوتی۔ ہمارے ایک استاد بڑے شفیق تھے، لیکن جب آگے کبھی ڈانٹنا شروع کرتے ہیں ہم کہتے لگتا ہے استاد کی گردن نہ لڑتے آئے گا، اور ہم دائیں بائیں سے خبر لیتے تو تقریباً وہ خبر سچی ہوتی تھی۔ لڑائی گھر میں اور غصہ ہم پہ نکل رہا ہے۔ جب آدمی کا گھر ڈسٹرب ہوتا ہے تو میں دفتر بھی ڈسٹرب ہوتا ہے۔ تو تم دعا کرو تمہارے پاس گھروں میں نہ لڑے تاکہ تمہارے ساتھ ٹھیک رہے۔ زندگی کی ابتدا گھر سے ہے، گھر سے۔ تو ایک گھرانہ کیسا ہونا چاہیے، اور ایک گھر کی آبادی کا دار و مدار کس پر ہے؟ اللہ کی قسم پیسے پر نہیں ہے، وہ میرے نبی کے اخلاق پر ہے، میرے نبی والے سلوک پر ہے۔ چونکہ زندگی چیزوں کا نام نہیں، میزان بینک کا نام زندگی نہیں ہے، معیشت کا نام زندگی نہیں ہے، زندگی احساسات کا نام ہے۔ احساسات جب پروان چڑھتے ہیں تو زندگی خوشحال ہوتی ہے، روٹی ملے یا نہ ملے، اور احساسات جب مجروح ہوتے ہیں تو زندگی زخمی ہو جاتی ہے، اور پھر زندگی ماند پڑ جاتی ہے، چاہے سونے چاندی کے زیور میں لدا ہوا گھرانہ کیوں نہ ہو۔ جب احساسات بکھرتے اور ٹوٹتے ہیں تو زندگی تباہ ہو جاتی ہے، جب احساسات پروان چڑھتے ہیں تو زندگی آباد ہو جاتی ہے، اور احساسات کو پانی ملتا ہے نبی والے اخلاق سے، زیور سے نہیں، پیسے سے نہیں، ڈگری سے نہیں۔ تھوڑی دیر پہلے خاتون ملیوں پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے، اربوں پتی آدمی کی بیگم، کہ میں اس دولت کو کیا کروں، میرے خامن کا سلوک ہی میرے ساتھ اچھا نہیں، میں اس دولت کو کیا کروں۔ تو میرے نبی، میرے بھائیو، زندگی دے کر گئے ہیں جو شروع ہوتی ہے گھر سے۔ ایک گھر کو بچانے کے لیے سینکڑوں آیات قرآن میں اتار۔ میں تو مفتی نہیں، مفتیوں سے سنی بات بتا رہا ہوں کہ ایک آدمی کہتا ہے انشاءاللہ میرا یہ پلاٹ مسجد کے نام وقف، تو اس کے یہ کہنے پر وہ وقف ہو گیا، اب وہ واپس نہیں لے سکتا، اس لیے کہ اللہ خود چاہتا ہے تم اللہ کے نام پہ خرچ کرو۔ تو میں کہتا ہوں انشاءاللہ میرا یہ قالین مسجد کے نمازیوں کے لیے وقف ہو گیا، تو اب یہ ہو گیا، میں واپس نہیں لے سکتا۔ لیکن ایک آدمی کہتا ہے انشاءاللہ میری بیوی کو طلاق، تو یہ مفتی کہتے ہیں نہیں ہوئی۔ اس نے کہا تھا اگر اللہ چاہے تو میری بیوی کو طلاق، اور اللہ چاہتا ہی نہیں کوئی اپنی بیوی کو طلاق، اس لیے یہ طلاق نہیں ہوئی، نہیں ہوئی۔ ایک گھر کو بچانے کے لیے سینکڑوں ہزاروں، سورہ نساء، سورہ مریم، سورہ طلاق، سورہ تحریم۔ آپ نے کہا علی طلاق سے بچنا، جب طلاق دی جاتی ہے تو اللہ کا عرش کانپ اٹھتا ہے، جب گھر بگڑتا ہے تو وہاں سے معاشرہ بگڑتا ہے، جب گھر سنورتا ہے تو وہاں سے معاشرہ سنورتا ہے۔ تو پہلا میاں بیوی ہے، ان کا آپس میں سلوک کیسا ہے؟ اور چونکہ
کسی کی لڑکی کو مرد لے کے جاتا ہے تو اس کی طرف شریعت زیادہ متوجہ ہے. عاشروہن بالمعروف، ان عورتوں سے اچھا سلوک کر، ان سے حسن سلوک، ان سے میٹھا بول، ان سے درگزر. کمزور سے کیا لڑ سکے؟ ایک نوجوان آیا، کہنے لگا جو بیوی سے جھگڑا رہتا ہے کوئی وہ دو، مجھے کوئی تویز دو. میں نے کہا بیوی پہ تویز چلتے ہی چلتے ہی. کہنے لگا تو کیا کرو؟ میں نے کہا ایک کام کرو، ہو جائے گا معاملہ ٹھیک. کیا؟ میں نے کہا جب تم کھانے پر بیٹھو تو روزانہ 2-4 لقمے اپنے ہاتھ سے کھلا دیا کرو، کوئی لمبا چوڑا کام نہیں ہوگا. کچھ دن بعد اس کا ویسے ہی فون آ گیا تو مجھے اپنی بات یاد آ گئی. میں نے کہا میری بات پہ عمل کیا تھا؟ کہنے کا نہیں. کیوں؟ کہنے کا شرم آئی. میں نے کہا لڑتے ہوئے شرم نہیں آتا؟ بھائی کمزور سے بھی کوئی لڑتا ہے. آپ نے گامہ پہلوان کا نام سنا؟ گامہ پہلوان، یہ رستم زمان کا ٹائٹل اس نے لندن میں اس کو تاج پہنایا گیا تھا. ایک امریکہ کا پہلوان تھا زبسکو، اس کو اس نے ہرایا تھا 2 گھنٹے کی کشتی کے بعد، تو پھر اس کو یہ ٹائٹل ملا تھا. یہ اندرون شہر لاہور میں رہتا تھا. تو سبزی لے رہا تھا تو وہ بھاؤ تاؤ پہ کوئی بات پڑ گئی تو سبزی والے نے گلاس اٹھا کے مارا گامے کو. تو اس کے لگا یہاں تو خون نکل آیا. تو اس نے پگڑی کھولی اور یوں نیچے سے اس کو بل دے کر یوں باندھی اور چل پڑا. تو لوگوں نے کہا پہلوان جی اے مڑ دیا بندہ تو مار گیا اور تسی چپ کر کے ٹر پئے ہو. وہ کہنے لگا ماڑے نوں مار دیا شرم آتی. وہ کہنے لگا کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم آتی ہے، کیا کروں؟ وہ تو پھونک مارتا تو اڑ جاتا. کمزور پہ ہاتھ اٹھاتے ہوئے شرم. میں کہا بے وقوف، اور تمہیں لڑتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ چلو جا کے میری بات پہ عمل کرو. 1 گھنٹے بعد اس کا فون آیا. کہا مولوی صاحب عجب ہوا. کیوں؟ کہا میں نے لقمہ منہ میں ڈالا اتھے ہی کھلے ہی رہ گیا. اس نے کہا یہ تمہیں کسی اور نے پٹی پڑھائی ہے، تو نہیں کر سکتا. مجھے بتا کس نے؟ انہوں نے کہا مجھے تو مولوی طارق جمیل نے بتایا. کہا اس نے اسی وقت ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی شروع کر دی میرے لیے کہ اللہ اس کا بھلا کرے جس نے تمہیں یہ انسانیت سکھائی. اب گھر کی زندگی کو پیسے سے خوشگوار دیکھنا چاہتے ہیں، نہیں ہوگی اللہ کی قسم. گھر کی زندگی خوشگوار ہوگی تو دفتر بھی خوشگوار ہوگا. اور گھر کی زندگی میں نبوت والے اخلاق آئیں گے تو زندگی پروانی چڑھے گی. جو میرے سامنے مرد عورتوں کے میں عورتوں کے حقوق کے لیے جو اللہ کے نبی نے فرمایا وہ بھی بتایا کہ اگر میری شریعت میں سجدہ ہوتا تو میں عورت سے کہتا بن خامن کو کریں. لیکن زیادہ جو میں دیکھتا ہوں اس میں احادیث میں وہ مردوں کی طرف خطاب زیادہ ہے، چونکہ وہ لے کے جاتا ہے اور وہ بوجھ اٹھاتا ہے اور وہ ذمہ دار بنتا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی عمر کی تھی تو آپ ان کو لقمے بنا بنا کے کھلاتے. ایک دفعہ حبشی کھیل رہے تھے مسجد میں خنجروں کے ساتھ، تو آواز سن کر حضرت عائشہ کہنے لگی یا رسول اللہ میں نے یہ حبشیوں کا رقص دیکھا ہے. وہ رقص کر رہے تھے تو ان کے ساتھ خنجروں کے ساتھ. ہمارے بچپن میں ہمارے دیہاتوں میں ہوتا تھا، چھوٹے چھوٹے ہم تھے تو اس وقت ہمارے یہ جب ٹیلی ویژن نہیں ہوتے تھے تو ہم مغرب کے بہت سارے چاندنی راتوں میں کھیتوں میں بیٹھ جاتے تھے بڑے چھوٹے. تو پھر یہ اس کو ہم گتکا کہتے تھے، گتکا. تو اب نے کہا اچھا آ جاؤ، تو ان کو پیچھے کھڑا کیا، اونٹ بن گیا اور آپ سامنے کھڑے ہو کر تماشا دکھانا شروع کر. ورنہ آپ کہتے تو نبی کی بیوی ہو کر لا یا نہیں کرنی، چل بیٹھ قرآن پڑھتا. کھڑے کھڑے آپ تھک گئے. آپ نے کہا عائشہ بس نہ کریں؟ کہنے لگے نہیں بس نہیں، ابھی میرا دل نہیں بھرا. تو پھر آپ کھڑے کھڑے آپ یوں سہارا لے رہے تھے، تھک کے نا، کھڑے کھڑے یوں ہو جاتے، پھر تھوڑے بعد یوں ہو جاتے، چونکہ تھک، پھر تھوڑے بعد یوں ہو جاتے، جب تک حضرت ام عائشہ نے نہیں فرمایا بس آپ کھڑے رہے. یہ کائنات کے افضل ترین ہستی
رحمت للعالمین۔ پھر دوسری اکائی بنتی ہے ماں باپ، اس کے بعد ماں اور باپ کا روپ انسان دھارتا ہے۔ تو پہلا حق اولاد کا ہے، پہلا حق ماں باپ کا نہیں، کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں جو گود میں ہے کہ میری ماں کون ہے، میرا باپ کون ہے۔ اسے صحیح تعلیم دینا اور اسے انسانیت سکھانا ماں باپ کی ذمہ ہے۔ سکھائیں اسے اے لیول او لیول، وہ توقع کرے کہ ماں باپ کو بھی مانے تو کیسے مانے گا؟ ایک شخص آیا تو میں بات کر یہ میرا بیٹا بڑا نافرمان ہے، تو عمر رضی اللہ عنہ نے کو اٹھایا کوڑا مارنے کے لیے، انہوں نے کہا یہ میری بات سنو، کیا کہا ماں پیو کا بھی بڑا حق ہے پر کوئی اولاد کا بھی حق ہے۔ آپ نے کہا ہاں، تو ذرا بتا دیں۔ تو فرمایا پہلا حق ہے کہ اچھی ماں دے، دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، تیسرا حق یہ ہے کہ اس کو قرآن کی تعلیم دے۔ تو کہا پھر آپ میرے ابے کی کارگزاری سنیں، اس نے مجھے حبشی ماں دی ہے لونڈی، مجھے اچھی ماں نہیں دی۔ پھر اس نے میرا نام رکھا ہے جولان، جولان کہتے ہیں گندگی کے کیڑے کو۔ پھر اس نے آج تک مجھے قرآن کی شکل نہیں دکھائی۔ حضرت عمر نے وہی سوٹا مجھے پھیر دی، وہ بے وقوف پہلا مجرم تو ہے۔ وہ تو ایک پتھر ہے، اس کو تراش خراش کی ضرورت ہے، نا تراشیدہ وہ پتھر ہے۔ تو پہلی گود ماں باپ ہیں۔ اب ماں باپ اتنا وقت نکالیں کہ بچوں کے ساتھ کانفرنس ہو، بیٹھنا اس کو کاروبار سے فرصت نہیں، وہ تھک تھکا کے آتا ہے، وہ کیسے کونسلنگ کرے بیوی کے ساتھ بچوں کے ساتھ، اور ذہن سازی سب سے پہلا کام ماں باپ کا ہے، استاد کا نہیں، استاد تو بعد میں آتا ہے، پہلا درس ماں باپ کا ہے۔ اگر انہوں نے اس کو ٹائم نہیں دیا تو یہ جنگل کا ایک درخت بن جائے گا، اور اگر اسے ٹائم دیا تو باغ کا پودا بنے گا، اس کی تراش خراش۔ اور زندگی بھر تھکے کھائے ہیں، سیرت کو پڑھ کے اور تجربوں سے دیکھا ہے، نصیحت تھوڑی ہو محبت زیادہ، ماں باپ پر نصیحت غالب ہوتی وہ پھر وہ اوور ڈوز ہو جاتا ہے، ذہن سازی نہیں ہوتی، اور ذہن سازی دنیا کا مشکل ترین کام ہے جس کے اللہ نے نبیوں کو بھیجا۔ اب مصیبت یہ ہے کہ جس نے ادھار بیچا ہو، ادھار خریدا ہو، وہ گھر میں حاضر ہو کے بھی غیرت ہوتا ہے۔ ہماری ساری تجارت تو چلی گئی ادھار، اور ہوس زیادہ ہے، اسباب تھوڑے ہیں، تمنا زیادہ ہے، اسباب تھوڑے ہیں، تو ذہن فارغ ہی نہیں ہوتا۔ کن قانعا تکن اغنى الناس، قناعت اختیار کر سب سے بڑا غنی بن جائے۔ 15 برس اللہ دیتا ہے تربیت کے، 15 برس ماں باپ، 15 برس کے بعد پوری شریعت متوجہ ہو جاتی ہے۔ یہ 15 سال بچے اور بچی کے ان پر لگاؤ کہ ان کو اللہ کا تعارف کروا دو، اللہ کے نبی کا تعارف کروا دو، ان کے اخلاق بتا دو، ان کو آخرت بتا دو، جنت بتا دو، جہنم بتا دو، پھر ان کے شر سے تم بری و ذمہ۔ ٹھیک ہے، ماں باپ کو نہیں پتا تو اولاد کو کیا پتا ہوگا؟ ماں باپ اگر حق ادا کر دیں اولاد کے لیے تو پھر وہ لوٹ کر ان کی طرف آئے گا، پھر وہ اپنے ماں کو عزت دے گا، باپ کو عزت دے گا۔ ایک ہماری تہذیب تھی وہ ختم ہو گئی۔ بہت چھوٹے بچپن میں میں اپنے دادا کو تو نہیں سنبھلتا، دادا کے بھائی کو میں سنبھلتا ہوں، تو میرے دادا کے جو چھوٹے بھائی تھے ان کے بیٹے ان کے سامنے نہیں بیٹھتے، حالانکہ بالکل جاہل ان پڑھ لوگ دنیا کے لحاظ سے، لیکن ایک تہذیب تھی، ایک ثقافت تھی، دیہات کی، پنجاب کی، غریب کی امیر ان کے پیٹھ پیچھے بیٹھتے تھے، سامنے نہیں بیٹھتے، سامنے بلاتے تو کھڑے ہو جاتے تھے، بیٹھتے نہیں تھے، کھڑے رہتے تھے۔ تو وہ تہذیب تو ہمارے ہاتھوں سے نکل گئی، چلی گئی، ہر چیز
کہ خلط عملا صالحا وآخر سیئا کی بجائے حابل بن نابل، وہ اچھا برا سب مل کے ہم اپنی ثقافت تہذیب کھو چکے ہیں۔ کچھ وقت ماں باپ اپنے بچوں کو دیں، میاں بیوی آپس میں جب بیٹھو کبھی موبائل فون چالو نہ رکھو ورنہ تھوڑی ہرے لے لڑائی۔ اور میں اپنے بھائی کے گھر جاتا ہوں، وہ ہے یہ دل کا ڈاکٹر، وہ بیچارے کی مجبوری ہے وہ کھلا رکھنا ٹیلی فون، کہ کسی وقت ایمرجنسی مرض ہے، ایمرجنسی کال ہوتی ہے تو وہ میں جب بھی اس کی بیوی کو دیکھتا ہوں نا لڑتے ہوتے سر اسی بات پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں، ٹیلی فون ہی تیرا ہر بولتا رہے گا۔ وہ کہا میں کی کر رہا ہوں، میری مجبوری، کوئی پیچھو مردہ پہ ہو تو میں کی کر رہا ہوں۔ تو آپ لوگوں کے تو کوئی ایمرجنسی نہیں ہے نا، جب میاں بیوی بچے بیٹھو فون بند کر دیا کرو، نہیں تو اس کی ٹان تمہاری ساری زندگی غارت کر رہی ہے۔ اس فون نے اخلاق برباد کر دی، گھروں کا سکون چھین لیا۔ ان لنفسک علیک حقا وان لزوجک علیک حقا، تیری بیوی کا تیرے اوپر حق، تیری ذات کا تیرے اوپر حق۔ یہ تھوڑا کہ تم میزان بینک کے ملازم ہوتا ہو، تمہارے گھر میں بھی تمہارا فون چل رہا ہو، بھائی عرفان صاحب کی کہیں کال نہ آ جائے۔ کیوں بھائی بیوی کا حق نہیں؟ کیوں جی عرفان صاحب؟ بند کرو فون جب بچوں کے پاس بیٹھو۔ اللہ نے ہمیں خوبصورت زندگی دی ہے، ہم کوئی مشین تھوڑے ہیں کہ بٹن آن کر دو میں چل نہیں چل، مشین بھی چل چل کے آتے میرا تیل تا بٹا، میرا موبائل تا بٹا، میرا اپنے نبی کی پاکیزہ سیرت پڑھو کہ آپ نے زندگی کیسے گزارا۔ پھر جب میاں بیوی کی کونسلنگ ہو پھر اولاد کو پھر وہ حق واپس ماں باپ کو ملتا ہے کہ اولاد ماں باپ کی فرما بردار ہوتی، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی، ان کے لیے وہ راحت بنتی۔ ٹھیک ہے، جب ہم ان کو ٹائم نہیں دیتے تو پھر ماں باپ کے حقوق سناتے رہو۔ حالانکہ میرے نبی نے فرمایا تھا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میں ان کی ایسی نوکری کرتا، میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورۃ فاتحہ پڑھ رہا ہوتا اور ادھر سے آواز آتی محمد، تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا ہوں۔ اتنی بڑی حسرت کا اظہار، اور مائیں ذلیل ہو رہی، کون سا گھر ہے جہاں ماں ذلیل نہیں ہوتی؟ اور اتنی بڑی ہستی فرما رہے ہیں نماز توڑ دیتا۔ آخری حج میں جب ابوا کے قریب پہنچے 60-70 ہزار کا مجمع تھا کے ساتھ، اسلامی تعلیمات اور قریب پہنچے تو اونٹنے کا رخ ماں کی قبر کی طرف کیا، وہاں ابوا میں قبر ہے حضرت عمر۔ سن 2000 میں گیا تھا تو میں وہاں اس جگہ، وہ آدمی جا تو سکتا نہیں، کوئی رہبر ہو جا سکتے ہیں، تو اللہ نے کہا پر ٹکرا دیا تھا تو میں وہاں پہنچا۔ زندگی گزری سفروں میں، ایسا سفر کبھی نہیں۔ بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ گیا، وہ کیفیت نہیں بنی جو حضرت عمر کی قبر نے فرمایا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ سب سے بڑی عبادت، سب سے بہتر عبادت؟ مجھے وہ چھوٹا سا محمد نظر آنے لگا۔ ماں کی عمر کیا تھی؟ 25 سال۔ باپ کب فوت ہوئے؟ 25 ماں کب فوت ہوئے؟ 25 اللہ کے لیے اللہ کی اور 3 افراد، ام ایمن، خادمہ، والدہ، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچانک موت کا وار ہوا ہے، ممکن ہے ہارٹ اٹیک ہوا، ممکن ہے جو کچھ پڑا ہے اس کے مطابق تو یہی خیالت ہے، بولا نہیں جا رہا اور کروڑ پہلو بدل رہی ہے، اس سے پتہ لگتا ہے شاید وہ بولا نہیں جا رہا، اور آپ سہنے کے پاس بیٹھا کیا پھر آخری الفاظ کل حی میت و کل جدید باق، بیٹا ہر زندہ نے مرنا ہے، ہر جوانی نے ڈھلنا ہے، لگتا ہے میرا وقت ولد تو تحرا، میں نے ایک پاکیزہ ہستی کو جنم دیا ہے۔ کہ صحابہ کرام کی ذات اگر آپ سینے پہ سر رکھ کے روئے ہیں، کوئی آنسو پوچھنے والا بھی نہیں، پیٹ بھرتے ہیں، خود پریشانی میں ہوتے ہیں، دوسروں کو پریشانی سے نکالنے کی کوشش اور تدبیر کرتے ہیں، یہی وہ لوگ پتھر جوڑ کے وہاں بامراد ہیں۔
नीचे उतरे तो आप फिर भाग के ऊपर चढ़ो। उन लोगों की जो लोगों से मोहब्बत करते हैं, पहाड़ है इतना ऊंचा, इससे थोड़ा सा ऊंचा, वफा करते हैं, फिर ऊपर चढ़ो। उम्मे ऐमन पीछे पीछे दौड़, अल्लाह ने तारीफ तो हम माँ की कब्र से लिपट के लेटे हुए थे। भूखे रहकर दूसरों का पेट भरते हैं। तो जब करीब आई तो आप कह रहे थे अम्मा तुझे तो खबर थी, तेरे सिवा मेरा कोई नहीं, जिंदगी भी तो इसी तरह की मुझे छोड़ के तू कहाँ है। चली आपको मालूम है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत जिब्रील आए और आपने कहा इक़रा बिस्मि रब्बिक, दोबारा जहाँ एक दफा चला जाऊँ दोबारा जाने की तमन्ना नहीं के नाम होती, से पढ़ी, वहाँ जाने की उस तमन्ना वक्त होती। अल्लाह के नबी ने कहा तो दोबारा अल्लाह मौका कारी। देता है, वहाँ और फिर जब हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने 2 बार, एक 3 बार, तीसरी बार वक्त जब कोशिश असर की, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ढल चुकी थी काफी, मगर चूंकि आपके लिए वाक़या फिजा में नया था, भी वो सुर्खी छा चुकी थी, तो मौसम सोगवार एक वो मकाम, फिर वो पड़ा हुआ सामने 14 सदी के पर्दे हटाते 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 मैं वहाँ बेखुद खड़ा था। वाह मेरा रब, जिसको तूने हबीब बनाया उसे इतने बड़े दुख में डाला। कि आज मेरे साथ एक ऐसा वाक़या पेश आया है जो आज से पहले हमने नहीं देखा। लगता है मेरे साथ बाप देखा नहीं, बहन है नहीं, भाई है नहीं, चलो मक्के में मौत दे देता है कोई, दादा दादी को बचा नहीं बताया जंगल में मौत। एक फरिश्ता आया था जो कभी अल्लाह तुम्हें मौका दे तो देखना चाहते हो। और फिर उसने मुझसे कहा पढ़। मैं तो ये वाक़या दफ़ा सुना चुका हूँ, हर दफ़ा रोता हूँ। खदीजा रज़ी अल्लाह हालांकि आदमी आदी हो जाता है एक चीज़ जब बार बार सुनता सुनाता है, लेकिन मैं मुझे नहीं याद कि ये कहते हुए कभी मैं आपको कुछ भी नहीं हो सकता। और ये बात बड़ी इत्मीनान के साथ ये बात कहती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो मैमन ने उठाया, बेटा उसको कहा नहीं मैं नहीं जाऊँगा, मुझे इधर ही छोड़, खींच के लाए घसीटते हुए नहीं देखा आपको कभी लोगों के बीच। मैं इस खूबसूरत हॉल में वो कैफियत कैसे मुंतकिल करूँ जो वहाँ मेरे ऊपर उठाते हैं। आप वो हैं जो बेबसों की मदद करते हैं। तो मक्के तक रोते ही आए, रोते ही जोड़ते हैं। आप वो तो जख्म इतना गहरा था कि 6 बरस और 63 साल खदीजा कहती है कि जो आदमी लोगों की मदद करता है 57 बरस गुजर गए, जख्म नहीं भरा। तो आपने अपने मोटरी करो के साथ कह सकती हूँ कि अप्रैल का महीना शदीद गर्मी, तब माँ की कब्र के सराने तशरीफ लाए, ऊँटनी से उतरे और यूं बैठे और सर ये नीचे लिया, पूरी पोजीशन छोटे बच्चों में जब ज्यादा लंबा रोना हो तो बच्चों को ये पोजीशन यूं सर दिया, आने वाले थे वो फरिश्ते हज़रत जिब्रील हैं और आंसुओं की बरसात पेशन गोई की रोते रोते सारी दम तक। इस वाक़े में अल्लाह के नबी और इस काफिले का इंतजाम अबवा बस्ती में था, अबवा वहाँ से 10 मील दूर है अंदाजा करते हैं। क्योंकि मैं पहले अबवा गया वहाँ से कोई रहमत सुनना चाहूँ मिले, फिर रास्ते में मिल गया तो फिर आपने फरमाया कि मैं इधर ही आज क्या अपने आप की हिफाजत करो। वहाँ नहीं गए जहाँ सारा इंतजाम था ठहरने, माँ के सर में रात गुजारी। जिन रिश्तों को जोड़ते हैं, जिन रिश्तों को जोड़ने का हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है, जिनके हाथ में जन्नत की चाबी है, लोगों के लिए अल्लाह ताला ने जन्नत बना रखी है, जिनके बगैर कोई जन्नत में जा नहीं सकता। आपने कहा सारे नबियों पर भी जन्नत हराम है जब तक मैं न चला, वो अपनी माँ के लिए ऐसे बेकरार है। बस अल्लाह ताला से दुआ है आज उम्माए ज़लील इन तमाम अहकामात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। पूछा गया था मेरे नबी से क़यामत कब आए, कब मुझे नहीं पता, कब कोई निशानी का जब माएँ ज़लील होंगी आ जाएगी, जब माओ को ज़लील किया जाएगा तो आ जाएगी। तो आप सारा दिन हिसाब किताब में लगे रहते हैं, दिल सख्त हो जाते हैं, हिसाब किताब हिसाब किताब हिसाब किताब। बस थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि जो सिर्फ फ़िक़्ह में लगते हैं उनके दिलों में भी सख्ती आ जाती है। तुहफ़तुल उलमा जो हिसाब किताब है, फ़िक़्ह भी हिसाब किताब है, ये हलाल ये हराम, ये हलाल ये हराम, ये हलाल ये जायज़ ये नाजायज़, ये शर्त ये फ़र्ज़ ये वाजिब ये सुन्नत। जो नरमाने वाली चीज़ तो कुरान और हदीस है। तो सारा दिन हिसाब किताब हिसाब किताब हिसाब किताब हिसाब। और भी दुख हैं ज़माने में मोहब्बत के सिवा, राहत और नहीं है हिसाब की राहत के सिवा। थोड़ी सी फैज़ से माज़रत के साथ तो कुछ वक्त निकालो
اپنے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، گھر کے لیے، بچوں کے لیے پورا دین ہے۔ عبادات کا دین تو ہے ہی چھوٹا سا۔ پھر وہ بشاشت کے ساتھ اپنے دفتروں میں میرے نبی نے فرمایا اگر نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو دنیا میں اس سے حسین کوئی شکل نہ ہوتی۔ لو کان الرفق خلقا لما رأى الناس خلقا احسن منه، اور بد اخلاقی کی کوئی شکل ہوتی اور سختی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت شکل کوئی دنیا میں نہ ہوتی۔ وَلَوْ كَانَ الْعُنْفُ خَلْقًا لَمَا رَأَى النَّاسُ خَلْقًا أَقْبَحَ مِنْهُ، اگر سختی اور بد اخلاقی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے بدصورت کوئی شکل نہ ہوتی، نرمی کی کوئی شکل ہوتی تو اس سے حسین کوئی شکل نہ ہوتی۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب جیسی ہستی سے فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، میرے محبوب میں تیرے رب کا کرم ہوا، بہت بڑا کرم ہوا کہ آپ نرم ہو گئے۔ اللہ نے اپنے نبی پہ احسان جتلائے، أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنقَضَ ظَهْرَكَ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ یہ مختلف جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پہ احسان جتلائے، جو احسان نرمی کا جتلایا ہے نبوت کا بھی ایسا نہیں جتلایا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ كَبِيرًا، یہ نبوت کا احسان ہے۔ اور جب کہا میرے نبی آپ کو میں نے نرم بنایا، آپ کو میں نے نرم بنایا، اس کو کیسے بیان کیا؟ فَبِمَا، ماں کا ترجمہ میں یوں کرتا ہوں کہ یہ اپنے بازو مشرق مغرب میں پھیلا دوں اور شمال جنوب میں پھیلا دوں اور یہ زمین آسمان کی طرف پھیلا دوں تو بھی ماں کا کی وسعت اس سے زیادہ ہے۔ ماں میرے حبیب لا محدود رحمت آپ کی طرف متوجہ ہوئی اور آپ نرم ہو گئے۔ اچھا اتنے بڑے حبیب جو قاب قوسین او ادنا، اتنے بڑے حبیب کہ جو رحمت للعالمین کا ٹائٹل لیے ہوئے، اتنے بڑے نبی جو کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، جو خاتم المرسلین ہیں، میرا اللہ کہہ رہا ہے اے میرے نبی لو کنت فظا، آپ جیسی ہستی کی زبان اگر سخت ہوتی، غلیظ القلب اور طبیعت میں بھی شدت ہوتی تو کیا ہوتا نتیجہ؟ یہ میزان بینک والے نہیں، یہ تو تنخواہ دار، یہ تیرے جان نثار سیروں پر پروانہ وار قربان ہونے والے لن فضوا من حولک، یہ سب آپ کو چھوڑ کے چلے جاتے۔ محبوب مصطفیٰ جیسی ہستی میں سختی ہوگی تو لوگ چھوڑ جائیں گے۔ چھوڑنے والے کون؟ صحابہ۔ کون صحابہ؟ کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ تیرا کوئی صحابی جہنم میں نہیں جا سکتا، سب جنتی۔ جنتی لوگ محبوب مصطفیٰ اخلاق سخت ہوں گے تو چھوڑ جائیں گے، طارق جمیل کے اخلاق سخت ہوں گے تو اس کی تو اولاد اسے چھوڑ جائے گی، نوکر کہاں ہے؟ جب میرے نبی نے آنکھیں جھکائیں دکھانے کی بجائے اور اخلاق کی پرواز دکھائی تو میرے اللہ نے شاباش دی، فَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، میرا محبوب آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے۔ میں انّا کا ترجمہ کرتا ہوں شاباش، آپ کا رب آپ کو شاباش دیتا ہے کہ آپ کے اخلاق بڑے بلند ہیں۔ یہ نہیں کہا انّک لذو خلق عظیم، یہ کہا ہے انّک لعلی، آپ کے اخلاق بلند ہیں، یہ نہیں کہا انّک لعلی، اے میرے محبوب آپ تمام اخلاق پہ چھا گئے۔ چھا بلندی اخلاق میں امکان ہے کوئی ایک آدھ چیز رہ گئی ہو، لیکن اعلیٰ کا مطلب ہے کہ میرے محبوب انسانی تخیل تصور میں جتنے اخلاق ہیں سب آپ کی باندھی بن چکے، آپ ان پہ چھا چکے، اور ساتھ قسم اٹھا کے ضرب لگائے نون والقلم وما یسطرون، مجھے قسم اور قلم اور اس کی تحریر، اس پہ ان اور لام کو جمع کر کے دوسری قسم بنائی، شاباش زبردست اخلاق ہیں۔ اتنے بڑی تعریف کے بعد ذو کی بجائے اعلیٰ کا لفظ، تعریف کی انتہا، آگے کوئی انتہا ہے، پھر مطالبہ کیا وقف جناحک للمؤمنین، ایمان والوں کے آگے بچھ جاؤ میرے محبوب، بچھ جاؤ۔ بولا نا یہ آیت میں تفسیروں سے نہیں سمجھا،
جو جناح کا لفظ آتا ہے، جناح پر، ساڑھے کوئی پر ہے تو اللہ کہہ رہا پر بچھا، پر بچھانے کا کہ میں یہ مفتی صاحب کو بتا رہا ہوں، چھوٹے مفتی صاحب کو تو میں جب کالج پڑھتا تھا، ہمارا گاؤں تھا دریائے راوی کے کنارے، راوی کے کنارے، تو جب ہم گھر جاتے تھے اپنے گاؤں لاہور سے تو سارے کزنز مل کر ہم شکار کھیلنے جنگل میں چلے جاتے تھے، تو 8 دن 10 دن ہم جنگل میں رہتے تھے، دو راشن، آٹا، دالیں، نوکر، بندوقیں، کار، ہر شے ساتھ ہوتی تھی۔ تو وہ ایک چاچا سردار ہوتا تھا مرحوم، اس کے 2 کوٹھے ہوتے تھے، ایک پہ ہم قبضہ کر لیتے تھے، تو وہ تیتر کا شکار ہوتا تھا، تو جب وہ تیتر کو لگتا تھا فائر و کارتوس تو جنگل میں کہیں خالی جگہ آ جاتی تھی، تو چاچا سردار مرحوم تیتری کی آواز نکالتا تھا، وہ بیچارے تیتر پھنس کے آ جاتے وہ ایک جھاڑی کے پیچھے بیٹھ کے تیتری کی آواز نکال، تو وہ جھنڈ کے جھنڈ ایسے غول کے غول تیتروں کے باہر نکلتے، بہت تیتر ہوتے تو اس وقت، تو ہم ٹھا 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 فائر کرتے تھے، وہ ہوتے تھے چھرے، وہ کارتوس، تو کسی کو 1 لگا، کسی کو 2، کسی کو 3، تو وہ یوں اڑتا تھا، تھوڑی سی ہمت ہوتی تھی، پھر گرتا تھا، اور گر کے اس کے پر بے بسی سے یوں پھیلتے تھے، اور ٹانگیں پیچھے چلی جاتی تھی، سر یوں ہو جاتا تھا، پر یوں ہو جاتے تھے، اور اپنی زبان سے گویا کہہ رہا ہے کہ ہوں بے شک کباب بنا دے، ہمیں سالن بنا دے، ہوں میرا بس کوئی نہیں رہ گیا۔ یہ جناح کا لفظ میں یہاں سے سمجھا کہ اللہ یوں کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے سامنے ذبح ہو جاؤ، بچھ جاؤ، ذبح ہو جاؤ۔ پھر یہی لفظ اللہ نے ماں باپ کے لیے استعمال کیا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے نبی سے کہا امت کے سامنے بچھ جا، اولاد سے کہا ماں باپ کے آگے بچھ جا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا مِنَ الرَّحْمَةِ۔ پرندہ تو بے بس ہو کے پر بچھاتا ہے، تو خوشی سے بچھاتا ہے، محبت سے بچھاتا ہے، حق ہے۔ ایک شخص نے ماں کو حج کرایا کندھے پہ بٹھا کر، اور طواف تھا کرا رہا، طواف سے فارغ ہو کر حضرت عبداللہ بن عمر میں گئے، حضرت جی میں نے ماں کو حج کرا دیا، کندھے پہ بٹھایا، طواف کرایا، ماں کا حق ادا ہو گیا؟ تو ان کا بھی تو ایک سانس کا حق ادا نہیں، ایک سانس، ولا زفرۃ واحدہ، لمبا سانس، تھک کے جب سانس لیا جب تو زفرہ کہتے ہیں، کہ تیری ماں تجھے پال پال جو تھکتی تھی اور لمبا سانس لیتی تھی، وہ جو اس نے لاکھوں سانس لی ان میں سے ایک سانس کا حق بھی ادا نہیں ہوا۔ کہا وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، بچھ جا ایمان والوں کے آگے۔ زندگی جو ٹریول کرے گی وہ اخلاق کے ساتھ کرے گی، عبادات کے ساتھ بیس بنے گی، جو آگے پھیلے گی خوشبو کی طرح وہ اخلاق ہوگی۔ تو ہر وقت حساب کتاب حساب کتاب حساب کتاب، یہ دل دماغ کی، یہ دل کی دنیا ویران کر دیتا۔ تو کچھ وقت نکالو بھائیو، اپنے نبی کی سیرت پڑھو، اپنے بچوں کو سناؤ۔ اب تو کتابیں اٹھانے کی دقت کوئی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی کر دی ہے، ایک چھوٹی سی سکرین پر لاکھوں کتابیں موجود ہیں۔ میں مفتی تقی صاحب کا وہ پڑھ رہا تھا آسان ترجمہ، تو اس کے شروع میں لکھا کہ اس کا اکثر حصہ سفروں میں مکمل ہوا، چونکہ کمپیوٹر میں ساری چیزیں موجود تھیں، اور وہ صورت کے آخر میں لکھتے بھی ہیں فلاں ایئرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی، فلاں ایئرپورٹ پر یہ مکمل ہوئی، کہ اب تو اللہ نے وہ کتابوں کی مشقت سے بھی نجات دے دیا۔ ہمارے بچے ہم سے زیادہ جانتے ہیں ان کے ساتھ کھیلنا، ان کو بتا نبی کی سیرت نکالو، نبی کے اخلاق نکالو، ابو عمر کی سیرت نکالو، ابو بکر کی سیرت نکالو، خود بھی سنو ان کو بھی سنو۔ دنیا سے جاتے ہوئے اس طرح جائیں کہ اللہ راضی، اللہ کا رسول راضی، باقی اللہ تعالیٰ آپ کی محنت کو قبول فرمائے۔ بہت بڑی آپ نے عرفان صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ، اور خاص طور پر ان کی بیگم کو جو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ حج میں تھی،
تو یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے انہوں نے ان کا ذہن بنایا، اور جہاں میاں بیوی دونوں ایک ذہن ہو جائیں تو کام میں طاقت ہو جاتی ہے۔ جیسے حضرت خدیجہ کو سنبھالا، اللہ کے نبی جب آئے پریشان ہو کر تو سنبھالنے والی حضرت خدیجہ بنی، اپنا مال بھی لگا دیا، اپنی جان بھی لگا دی۔ تو نبیوں کے بعد سب سے پہلے جس سے اللہ نے سلام بھیجا وہ خدیجہ، جبریل آیا رسول اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر دیا۔ اس کے بعد ابو بکر کو سلام آیا تبوک کے موقع پر، سب سے پہلے سلام حضرت خدیجہ کو آیا مکہ کہ اللہ تعالیٰ خدیجہ کو سلام پیش کر دیا۔ جب آپ آئے نا گھبرائے ہوئے پریشان نہیں، بعد میں جب یہ آیت ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر، تو آپ نے کہا خدیجہ انقطع یوم النوم والراحہ، خدیجہ میرے کھانے اور میرے سونے اور آرام کے دن گئے، میرا اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میں لوگوں کو بلاؤں، دعوت دوں، من ادعو من یستجیب، کسے دعوت دوں، میری کون سنے گا؟ گھبرائے ہوئے تو اس خدیجہ نے کہا انت اول من تدعو وانا اول من استجیب، آپ دعوت دینے میں پہل کریں، میں لبیک کہنے میں پہل کرتا ہوں۔ تو عرفان صاحب سے زیادہ میں ان کی بیوی کو سلام پیش کرتا ہوں، چونکہ وہ ان سے بھی ملاقات ہوئی حج میں، تو جنہوں نے ان کو یہ ذہن دیا، پھر یہ اٹھے، پھر اللہ نے مفتی تقی صاحب جیسا ہمیں سرمایہ دیا۔ ہاتھی کے منہ سے جب کوئی پوچھتے ہیں نا، چونکہ کچھ علماء ابھی بات کرتے ہیں تو میں کہتا ہوں یار ہاتھی کے پاؤں میں سب کا پاؤں، مفتی تقی صاحب نے جب کہہ دیا تو بس وللضالین آمین۔ اتنا بڑا آدمی میری نظر میں بر صغیر میں یعنی معاملات میں اتنی بڑی نظر رکھنے والا میری نظر میں اب کوئی آدمی نہیں۔ تو جب وہ اللہ کے فضل و کرم سے پھر ان کے بیٹے ماشاءاللہ انہی کے نقش قدم پر ہیں اور انہی کی طرح محنت کر رہے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، وہ ہے کیا ہے ادھر پہ پوت نسل پہ گھوڑا ہوتا نہیں تو تھوڑا تھوڑا اور ہمارے باپ گھوڑے بڑے اچھے رکھا کر، میرے والد صاحب ان کو گھوڑوں کا شوق تھا بچپن میں، یہ موٹریں گاڑی بہت کم ہوتی تھی تو گھوڑے بڑے نسل کے رکھتے تھے، بڑے خوبصورت۔ ایک ہمارا گھوڑا تھا سفید نکرا، اتنا نازک۔ اسی سے ریلیٹڈ بات ہے کہ سختی تو جانوروں کو باغی کر دیتی ہے، انسان کو کیسے باغی نہیں بنائے گی؟ بڑی سونی چال چلتا تھا۔ ہمارا ایک پوچوان تھا چاچا گامو، وہ تھا ذرا غصے والا زیادہ، کبھی وہ چابک مار دیتا اس گھوڑے کو تو پھر وہ ایسے کھڑا ہو جاتا تھا، کہتا ہوں میں نہیں ٹوکتا۔ واللہ میں آپ کو آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں، سنا سنا نہیں بتا رہا، آنکھوں دیکھا بتا رہا ہوں۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، وہ تانگے پہ تھے، تو چاچا گاموں نے اس کو چابک مار تو ایسے سیدھا ہو، پھر اس کا طریقہ ہوتا تھا بھائی کوئی لگام چھوڑو چل پڑے نہیں، پھر ہوتا تھا وہ ٹانگے کے پہیے کو دو آدمی سے گھماتے تھے، وہ ٹانگے کا پہیہ گھما اور آکڑ گیا، تو چاچا گاموں گیا، اس نے پگڑی اتاری، واللہ اس کے پاؤں میں رکھ کر کہنے لگا ہونٹا ٹور پاؤ۔ یہ میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہ کہہ کر آ کر بیٹھا تو گھوڑا چل پڑا، کہا ہاں ٹھیک ہے اے ٹھیک ہے۔ اب آپ لوگوں کو چابک سے چلاؤ، اولاد کو چابک سے چلاؤ، بیوی کو ہنٹر سے چلاؤ، کیسے چلے؟ محبت دو محبت۔ اللہ اقبال کی قبر روشن کرے۔ ایسا شاعر نہ میں نے اردو میں دیکھا نہ عربی نے نہ فارسی میں، عجب شاعر، یقین محکم عمل پہ ہم محبت، تین کام کرنا، کیا ہے؟ فاتح عالم، پوری دنیا فتح کرنا۔ تو میرے محبوب کی ایک خوبصورت زندگی ہے جس میں معاشرت بھی ہے، معیشت بھی ہے، عبادت بھی ہے، عقائد بھی ہیں، ان سب کو زندہ کرنا اسلام ہے۔ آپ نے ایک چیز کو زندہ کیا ہے، سود سے لوگوں کو بچایا ہے، کوشش کر رہے ہو اللہ آپ کی مسائی کو قبول کرے، اپنے لیے بھی کچھ وقت نکالو کہ یہ تو دین کا ایک چھوٹا سا شعبہ ہے معیشت، لیکن میرا اللہ سے تعلق ٹھیک ہو،
میرا لوگوں سے تعلق ٹھیک ہو، میرا ماں باپ زندہ ہیں تو ان سے تعلق ٹھیک ہو، بیوی بچے ہیں تو ان سے تعلق ٹھیک ہو۔ ہمارا جوائنٹ فیملی سسٹم میں بعض اوقات ماں باپ کی مداخلت زندگی برباد کر دیتی، بعض اوقات بیوی کی مداخلت ماں باپ کو برباد کر دیتی، لیکن یہ واقعات تھوڑے ہیں۔ پہلے واقعہ زیادہ ہے کہ ماں باپ کی بے جا مداخلت وہ میاں بیوی کی زندگی کو برباد کر دیتی، اور آگے حدود کا پتہ نہیں ہے تو وہ ماں کے چکر میں بہت سے لوگ اپنی بیویوں کو تباہ کر بیٹھتے ہیں، اپنے بچوں پہ بیویوں پہ بڑی بڑی زیادتیاں کر جاتے ہیں۔ میں چونکہ پنجاب کا ہوں، دیہات کا ہوں، ذمہ دارہ معاشرت ہے، میں یہ ظلم بہت دیکھتا ہوں، بہت دیکھتا ہوں، بہت دیکھتا ہوں۔ میں 15 سال سے یہ مضمون بیان کر رہا ہوں۔ کتنی زیادہ ٹریفک ہو، لائن میں چل رہی ہو تو کوئی ٹریفک نہیں پھنستی، لیکن اگر ایک دوسرے کی لائن میں گھس جاؤ تو کھلوتے ہوئے ہم سارے دن۔ تو ساس بہو کے اندر کی حدود میں جانا چاہتی، بہو ساس کی حدود میں جانا چاہتی ہے، سسر میاں بیوی کی زندگی میں آنا چاہتا ہے، وہ اس کی زندگی میں آنا چاہتے ہیں، تو 4 گاڑیاں پھنس جاؤں تو ٹریفک رک جاتا۔ 1 لاکھ گاڑی اپنی لائن میں جا رہی ہے، کوئی ٹریفک نہیں بند ہوتی۔ تو میرے نبی نے زندگی بتائی ہے، بیوی کا اپنا حق ہے، ماں باپ کا اپنا حق ہے۔ میرے ماں باپ کی وجہ سے میری بیوی بے عزت نہ ہو، میری بیوی کی وجہ سے میرے ماں باپ بے عزت نہ ہو، بہن بھائیوں کی وجہ سے بیوی کا رشتہ خراب ہو، بیوی کی وجہ سے بہن بھائیوں کا رشتہ خراب ہو۔ اس کو بیلنس کرنا۔ آپ کے تو بینک کا نام ہی میزان ہے، بڑا خوبصورت نام رکھا ہے، عدل، ترازو۔ تو بیلنس آف لائف میرے نبی سے ملے گی اور کہیں سے نہیں ملے گی، کہ کس طرح آپ نے بیلنس کر کے دکھایا ہے ہر چیز کا۔ یہ تبلیغ اس کو سیکھنے کی محنت ہے، تو اس میں ٹائم بھی دو، جب اللہ موقع دے تبلیغ میں آپ وقت لگائیں، اس سے انشاءاللہ آپ کو ہمت ملے گی، قوت ملے گی، اور اپنی روزمرہ کی زندگی میں آخری ایک بات کر کے ہم دعا کرتے ہیں۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول آپ کو سناتا ہوں۔ ابو دجانہ ایک صحابی ہے جو بڑے صحابہ میں شمار ہوتے، اور جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے ایسے صحابہ چند سو سے، 1000 نہیں چند سو، کہ جو جنگ بدر سے لے کر آخری حج تک ساتھ رہے ہوں، یہ 1.5 لاکھ میں چند سو ہوں گے، 1000 میں چند سو، ان میں سے ایک آدمی ابو دجانہ۔ ایک بات ہوگی۔ دوسری بات، یہ صحابی ہیں اور اللہ نے کہا کُلًّا وعد اللہ الحسنى، سب کے لیے جنت کا وعدہ صحابہ۔ پھر یہ حدیبیہ میں شریک ہیں تو اللہ نے کہا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، حدیبیہ والوں سے اللہ راضی ہو گیا۔ پھر یہ بدر میں شریک ہیں تو اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہا بدر والے جو مرضی کریں اللہ نے معاف کر دیا۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر تھوڑا سا میں ان کی تاریخ بتانا چاہتا ہوں تاکہ اگلی جو میں بات کرنا چاہتا ہوں اس میں وزن آپ محسوس کر سکیں، ورنہ وزن نہیں آئے۔ احد کے میدان میں آپ نے یوں تلوار اٹھائی، کہا یہ تلوار کون لے گا؟ تو کئی لوگ کھڑے ہو، پھر آپ نے کہا اس کا حق کون ادا کرے گا؟ تو سارے بیٹھ گئے، صرف 3 آدمی کھڑے گئے، ایک عمر، ایک زبیر، ایک ابو دجانہ۔ تو آپ نے وہ تلوار نہ عمر کو دی نہ زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ابو دجانہ کو۔ تو حضرت زبیر آپ کے پھوپھی زاد بھی ہیں اور ٹاپ 10 صحابہ میں ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، سعد، سعید، ابو عبیدہ، عبد الرحمن۔ آپ نے ایک محفل میں ان 10 کے نام دے کر فرمایا کہ یہ سب جنتی ہیں۔ ان میں ایک زبیر کہنے لگے میں پھوپھی کا بیٹا، شجاعت کی دھاک بیٹھی ہوں، مجھے نہیں دی، اس کو کیوں دی؟ اب میں دیکھوں گا یہ کیا کرتا۔ تو ابو دجانہ رضی اللہ عنہ سرخ پگڑی باندھی، مرنے کی تمنا، خون و خون ہونے کے بعد کان الذی عاهدنی خلیل ونحن بالصفح لدى النخیل اللہ اقوم الدهر بالقیول واضرب بسیف اللہ ورسولہ، کہ میں وہ ہوں جس نے اپنے نبی کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ پہلی صف میں کھڑے ہو کے لڑوں گا، پچھلی صف میں نہیں، اور اللہ اس کے رسول کی تلوار کا حق ادا کروں گا۔ اور ایک طرف سے حملہ کیا اور پورے قریش کے لشکر کو چیر کے پار نکلا۔ تو زبیر رضی اللہ عنہ حیران ہے، کیا بلا ہے۔ آگے ہندا اور عورتیں
وہ بجا رہی تھی ڈھول بجا کے نا قریش کو تیار کر رہی تھی نحن بنات طارقی نمشی علی النمارقی مشی القتل بوارقی المسک فی المفارقی والدر فی المخالقی ان تقبلوا نعانقی او تدبروا نفارقی فراق غیر غامقی. یہ گانا گا رہی تھی کہ آگے بڑھو گے تو گلے لگائیں گے، پیچھے ہٹو گے تو تمہیں دھکا دے دیں گے. مفہوم اس کا یہ ہے. تو جب ابو دجانہ بڑھے تو ساری عورتیں بھاگ گئیں. ہندا قابو میں آ گئے تو نہیں تلوار اٹھائی اور اس کے مانگ پہ رکھی. اس نے چیخ ماری، تلوار ہٹا دی. تو پیچھے زبیر تو پیچھے بھی تھا. یہ کیا نبی کی تلوار ہے، عورت کے خون سے رنگین کرنا اس کی شان کے خلاف ہے. واپس لے پھر پیچھے ہٹے اور پھر مجمع کو چیر کے رکھ دیا. سامنے ہاتھی جیسا قریشی لشکر میں تھا، لوہے میں ڈوبا ہوا. تو زبیر کہنے کہ میری جی میں اس سے ٹکر ہو تو پھر میں دیکھوں ابو دجانہ کیا ہے. اللہ کا کرنا ہوا، اسی سے آمنا سامنا. تھوڑی دیر کے لیے جنگ رک گئی. دونوں کی شجاعت اور جنگ ایسی خوبصورت کہ بہادری بھی اش اش پکار اٹھی. مسلمان بھی رو گئے، قریش بھی رو گئے، اور دونوں اپنے وہ رکن اسلام وہ رکن کفر. آخر ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ نے جو اس پر وار کیا، جو کندھے پہ لگا، اس طاقت سے تلوار چلی کہ 2 ٹکڑے میں رکھ کے یوں کہے 2 ٹکڑے کر کے پھینک. پھر لوہے کی ٹوپی جنہیں یوں اتاری. ما ترا، کیا دیکھ رہے ہو؟ انا ابو دجانہ، میں ہوں ابو دجانہ. اور یہ یمامہ میں شہید ہوئے. جب شکست ہو گئی مہاجرین خالد بن ولید رضی اللہ عنہ وہ قائد تھے، چیف تھے. تو مہاجرین بھاگ گئے. زید بن خطاب شہید ہو گئے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. پھر سالم مولا ابی حذیفہ شہید ہو گئے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا. پھر مہاجرین کے قدم اکھڑ گئے. تو خالد بن ولید نے حضرت برا سے کہا، برا ان لوگوں میں سے تھے جو ہاتھ اٹھاتے تھے تو رد نہیں کرتا تھا. کہ برا بن مالک تستر میں شہید ہوئے تھے. تو وہ کہنے لگے اخلصنا، ہمیں الگ کر، انصار کو الگ کر. تو انہیں آواز لگا یا الانصار، یا الانصار. تو صرف 3000 مدینے والے اکٹھے ہوئے، 3000. اور ان کو لیڈ کیا ابو دجانہ، ثابت بن قیس بن شماس، کعب بن عجرہ، عباد بن بشر، برا بن مالک. ان 5 آدمیوں نے ان کو لیڈ کیا. 3000 نے 1,00,000 کے منہ پھیر دیے. اور ان میں سے ابو دجانہ شہید ہو گئے، عباد بن بشر شہید ہو گئے، اور ثابت بن قیس بن شماس شہید ہو گئے. کعب بن عجرہ کا ہاتھ کٹ گیا، اور برا بن مالک نے گیٹ کھول دیا اور لشکر داخل ہوا، اور مسلمہ کذاب قتل ہوا. تھوڑی سی آپ کو میں نے تاریخ بتائی، آپ جانیں کہ ابو دجانہ کیا ہستی ہے. اب یہ ابو دجانہ ایک بات کرنے لگا، لوگو ان ارجع عملی عندی، لوگو میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر مجھے امید ہے بخشش کی. اب آپ ان کی ساری مختصر ہسٹری ذہن میں رکھیں. صحابی، بدری، احدی، شہید فی الیمامہ. لوگو ان ارجع عملی عندی، میرے پاس بخشش کا سب سے بڑا عمل جس پر میں امید کرتا ہوں، انی ما آذیت احدا بلسانی، میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا. ولا اجد فی قلبی غلا لاحد، اور میرے دل میں کسی کے بارے میں کوئی بغض نہیں ہے. ارے بھائی آپ تو بدر کے شریک ہیں، آپ تو احد والے ہیں، حدیبیہ والے ہیں، آپ تو صحابی ہیں. لیکن بخشش کا عمل میرے پاس یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی کا بغض نہیں ہے. آخری بات کرتا کہ اس زبان کو میٹھا کر. اللہ کی قسم یہ شہد سے زیادہ میٹھی ہے، اور 7 سمندر کے پانیوں سے زیادہ کڑوی ہے. یہ مکھن سے زیادہ نرم ہے، اور 2 دھاری تلوار سے زیادہ تیز ہے اور سخت ہے.
اس زبان کا بول میٹھا کرنا سیکھ لیں اور دل کو دھونا سیکھ لیں۔ کوئی زیادتی کرے جاؤ اللہ سے لونا جاؤ معاف کی۔ انتہائی خوبصورت دین بن جائے گا، انتہائی خوبصورت دین بن جائے گا۔ اب جہاں ہوگے لوگ آپ پر پروانہ وار فدا ہوگا۔ اس زبان کا بول میٹھا فرما، دل کو دھو دیں۔ آخر میں ایک لطیفہ بھی ہے، حقیقت بھی ہے، وہ سنا کے میں بات ختم کرتا ہوں۔ میری زندگی گزر گئی سڑکوں پر، چل 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 چل، تو بسوں کے پیچھے عجیب و غریب جملے دیکھ دیکھ کر میں نے ایک ترتیب بنا، ایک سکیچ بنایا۔ نئی بس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے ویٹ ٹو چکوری دی۔ چکور بڑا نخرے والا پرندہ ہے، بڑے نخرے سے چلے۔ جب تھوڑی پرانی ہوتی تو لکھا ہوتا ہے ہارن دے کر پاس کر۔ جب تھوڑی اور پرانی ہوتی تو لکھا ہوتا ہے یا پاس کر یا برداشت کر۔ جب تھوڑی اور پرانی ہو تو پھر اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نہ چھیڑ ملنگانو، ایک ملنگ بھی بنا ہوتا ہے۔ اور پرانی رنگ روغن ہو کے روڈ پہ آ جائے تو لکھا ہوتا ہے خدا نے ایک بار پھر دلہن بنا دیا۔ یہ تو ہو گیا لطیفہ جو میرا اپنا بنایا ہوا۔ اور ایک دفعہ ایک جملہ پڑا ایک ویگن کے پیچھے، وہ پھر سارے دھونے دھو گیا۔ مجھے پڑھنے کا موقع بھی بہت کم ملتا ہے، صرف سفر میں تھوڑا بہت کبھی کوئی دیکھ لیا تو میں ایسے ہی پڑھتا جا رہا تھا تو میری آگے نظر پڑی تو ایک ویگن کے ہم پیچھے جا رہے تھے، تو اس ویگن کے پیچھے لکھا ہوا تھا، یہ جو بڑی کوسٹر ہوتی ہے، چھوٹی بڑی کوسٹر جو 25-30 اس میں بیٹھتے ہیں، تو اس کے پیچھے لکھا ہوا تھا بہت بڑا کر کے دل، دل آگے لکھا ہوا تھا برائے فروخت، دل برائے، فیکٹریاں برائے فروخت تو پڑی تھی، پہلی دفعہ لکھا دل برائے فروخت، نیچے لکھا تھا قیمت، قیمت آگے لکھا تھا ایک میٹھا بول، ایک میٹھا بول۔ یہ افسر ماتحت سے بولے تو اس کا دل خریدے، ماتحت افسر سے بولے تو اس کا دل خریدے، خامن بیوی سے بولے، بیوی خامن سے بولے، ماں باپ اولاد سے بولے، اولاد ماں باپ سے بولے، دونوں کے سوداگر